جی مرزا غالب صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ٹھاک؟ جی بڑھیا ابھی تک تو. ابھی تک چلیں صحیح ہے. تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے. نہیں وقت کا بھروسہ نہیں ہوتا نا، تو اپنا ڈائلوگ ہی یہی ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے. ہاں نہیں، اچھی بات ہے، صحیح بات ہے. تو آج آپ کو کٹر منافق کا لقب دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ جناب ہم تو بولتے ہیں کٹر منافق دینی بھائی. آپ چلیں یہ تو لقب اچھی دو یا بات، نہ دو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو بہت اچھا کیا. تو انشاءاللہ اب آپ کو مخاطب کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی. یہ بالکل صحیح ہو گیا. تو جی پچھلے ہفتے آپ ایک منٹ مفتی پچھلے صاحب ہفتے میں چاہوں گا کہ ابھی آپ جی عامر بھائی کو بھی بیک اسٹیج کر دیں وہ تاکہ ہم اور خاموش ہیں، آپ تسلی سے بات کر سکیں. تسلی سے بات کریں گے. وہ خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے. کیا میں گدگدی کر رہا ہوں آپ کو؟ تسلی کیا؟ ارے یار تم رہو ہی مت نا، ابھی کیا دقت چپ ہی رہو تو اب بیک اسٹیج دیکھو ہی ہو جاؤ. اب دیکھو وہ اچھے خاصے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جا کے ان کو جو ہے ہاں، خام خی چپ رہا بات ہوں، کر دی. اچھے خاصے خاموش چپ تھے، رہا کچھ کہہ ہوں. رہے تھے وہ. ہاں، سن رہے اس ہیں وہ. ٹائم مفتی پہ میں صاحب بیٹھا ہوا. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ عامر اچھا بھائی اچھا، چپ بیٹھے ہوں. وہ اپنی مرزا عادت غالب سے ایک بات مجبور ہے. بیک اسٹیج مرزا کر میری دیجیے، بات کچھ دیر کی بات ہے بس. میری بات سن لو ذرا. ایک منٹ. تم جو لوازمات بیان کر رہے ہو، یہ بات کہی تھی اس وقت، نمبر 1. اور نمبر 2، کیا یہ کسی اور چینل پر جو چلا کر سپر چیٹ کٹورا رکھا ہے، یہ بات بھی ہوئی تھی. اچھا ہاں، یہ ہے غالب صاحب اس سے پہلے بھول جاؤں، آپ اپنے جتنے بھی مرتدین ہیں ان کو یہاں کہیں کہ یہ جو لائیو اسٹریم ہے وہ صرف یہیں چلے گی. اس کے بعد آپ یہ والی ویڈیو اپنے کسی بھی اچھا چینل پر جی. لگائیں، نو پرابلم. لائیو اسٹریم آپ یہیں چلائیں گے. تو آپ ذرا اعلان کر دیں. ہاں ایک منٹ رک جائیں. یہیں پر بول ایک دیجئے. منٹ. نہیں یہاں نہیں ہوں گے. میں نے ویسے وہاں نہیں دکھیں گے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، منا بھائی پہ دیکھ لینا بھائی. میں دیکھ لوں ہاں منا بھائی پہ اگر چل رہی تو میں منع کروا دیتا ہوں. جی جی ہاں تو آپ بالکل. کے ہاں جتنے بھی ایک چینل ہیں ایسوسیٹس کے، ان کو کہیے کہ ہاں لائیو نہ چلائیں، بعد میں چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں چلنے ہے. رہیں نو گے، ٹینشن. چالو ہی نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں، چالو ہی نہیں ہوا جناب، کوئی دقت نہیں ہے. اچھا تو بھائی ہمارے جو کامنٹس میں ہیں ذرا سا نظر رکھیں، مرتدوں کا کچھ پتا تو چلتا نہیں ہے. تو چلیں، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے جناب مرتد نہ ہو گئے، فرشتے ہو گئے. تو خیر وہ تبھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اچھا جی، تو بہرحال عامر بھائی تو ہر ہفتے یہاں دوسرے ہفتے رہتے ہیں. کالرز آتے ہیں، آپ بھی بحیثیت کالر ہی کے یہاں آئے ہیں. کوئی بھی کالر آ کر یہ نہیں کہتا کہ عامر بھائی کو ہٹاؤ، فلاں کو ہٹاؤ. تو ایسے ہی آپ بھی آئے ہیں. تو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہاں میں زیادہ سے زیادہ، چونکہ آپ ٹائم لے کر آئے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ عامر بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ بیچ میں نہیں بولیں گے. آپ بے ہاں، فکر رہیں. اور دوسری بات حضرت یہ ہے کہ میں تو ٹائٹل کوسچن آنسر سیشن میں تو ہر سٹریم میں آتا ہوں، کوئی ڈیبیٹ کا بالکل ٹائٹل تو بالکل، لگا نہیں ہوا تھا. آپ تو ایگزیکٹلی کالر کے طور ایگزیکٹلی، پر آئے ہیں، آپ ادھر وہی میں کہہ مدد رہا نہ مارے. جی ہوں. بالکل اچھا جی چلیں کوئی بات ٹھیک ہے. نہیں. اچھا تو جی غالب صاحب، آپ جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور موضوع بڑا اچھا ہے ویسے، آپ نے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. تو میں جی ایک دو سوال کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی جو مکالمہ یا گفتگو، آپ جس کو ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں، آپ نے جس کا چیلنج دیا ہے، وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا اس کو بھی نہیں مانتے؟ چونکہ آپ یہ کہتے ہیں میں کسی چیز ابھی کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی ماننا نہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے پڑھا نہیں؟ نہ اچھا اگر میں آپ کو دو چار چیزیں دکھا دوں، مثلا آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ ادھر جانے جیسے کی یہ، ضرورت کیا ہے جناب. ارے سنیے تو بھیا، ابھی ڈیبیٹ شروع ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. جیسے یہ انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہے. اس میں دیکھیں چند چیزیں ہیں، مثلا فریڈم فرام ڈسکریمنیشن، یعنی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. رائٹ ٹو ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ ویمن، مرد اور عورت کے درمیان برابری ہونی چاہیے. رائٹ ٹو لائف، زندگی کا حق. فریڈم فرام سلیوری، غلامی سے آزادی. رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ود ہیومینٹی ان ڈیٹینشن، جیل میں انسانیت نوازی کا سلوک. فریڈم آف موومنٹ، نقل و حرکت کی آزادی. فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف، مذہب اور اعتقاد کی آزادی. ان چیزوں کو آپ، یہ سب اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہیں، ان کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، میں تو پہلی دفعہ آپ نے پیش کیا تو میں پورا دیکھ رہا ہوں. تو اب آپ ان چیزوں کو صحیح تسلیم کر رہے ہو؟ اب اس کے بارے میں پہلے تسلی سے پڑھیں گے. ابھی تو صرف سمجھو ایک حساب سے بس ٹاپک دکھ رہا ہے، اس کے بارے میں پورا کیا کیا لکھا ہوا ابھی کیا پتا مجھے.
یہی لکھا ہوا ہے. آپ کو میں اوریجنل ویب سائٹ دکھا دوں گا یونائٹڈ نیشن کی, وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے, اور یونائٹڈ نیشن میں انڈیا جو ہے وہ ایک سگنیٹری ہے. آپ نہیں مانو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی دقت نہیں, فی الحال میں تو اپنے تو حساب سے ہی بات کروں گا نا. تو آپ ہیومن رائٹس کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر ہیومن رائٹس, چلو آپ ایسے کہہ دو یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے, لیکن میں ہیومن رائٹس کو, انسانوں کے حق کو مانتا ہوں. ہیومن جناب رائٹس آپ دیکھیں, مانتے ہیں؟ ابھی اس پہ میں سوچوں گا, اس کے بعد ابھی مجھے پتہ نہیں سب انگلش میں ہیومن پورا رائٹس کیا پر آپ لکھا کو کیا نہیں کیا ہے پورا, سوچنا ہے ٹھیک ہے بھیا؟ ہیومن رائٹس کو آپ جناب. مانتے ہو یا ہیومن نہیں رائٹس مانتے؟ پہ نہیں سوچنا ہے, ہم نے قرآن حدیث سے بات کرنی تھی, شاید آپ بھول رہے ہیں. قرآن حدیث پر ہی بات کریں گے بھائی. قرآن حدیث کو کوئی خلائی کب؟ مخلوق کے لیے کوئی ہے؟ انسانوں کے لیے ہے نا. تو اس لیے ہم انسانوں کے جو حقوق ہیں اس پر بات کریں گے, اس کے بعد ہم ہیومن رائٹس پر, اس پر سوری قرآن حدیث پر بات کریں گے. آپ کے میں سوال لوں گا, آج جانے نہیں دینا, اور بھاگنا تو ہے نہیں آپ کو. کبھی آپ یہ کہو کہ جی میرا فون بند نہیں ہو گیا, میں بھاگنا نکل گیا, نہیں ہے, میں بھاگنا تو نہیں ہے. سمجھ نہیں پا رہا ہوں, یہ میرے سامنے کون سی پوتھی کھول کے آپ بیٹھ گئے جناب. جس چیز کو میں ابھی پڑھا ہی نہیں ہوں اس پہ آپ مجھ سے مانتے کہ نہیں مانتے کروا رہے ہو. ظاہر چلو سی بات ہے, چلو میں ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی بولا تھا ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانے والے, میں تو وہی تھوڑا بہت ہے اپنا. قرآن و حدیث سے ہم باہر نہیں جائیں گے. ہم دین کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کریں گے. تو آپ جی اگر کیا کہنا چاہیے, ثابت کرنا چاہتے ہیں کچھ, چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنی بات رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات کرنا جو ہے وہ ایکیڈمک لیول کے اوپر بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ بیسک ہیومن رائٹس نہیں جانتے انسانوں کے, تو پھر کیا بات کی جائے. لیکن چلیں, دیٹس فائن. چلیے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اچھا میں تھوڑا پبلک سے بھی تھوڑا کچھ گزارش کر لوں. پبلک سے گزارش نہ کریں, آپ سیدھے ادھر بات کریں. پبلک سے کیوں گزارش کریں گے آپ میرے پلیٹ فارم پہ بھائی؟ پبلک ارے میری ہے نہیں, گزارش ویسے آپ ایک کریں گے, منٹ میں بول کروں رہا. گا. چلیں کوئی بات نہیں, اگر یہ ہاں حق بھی نہیں ہے تو یہ بھی صحیح, کوئی بات نہیں. ہاں جی جی فرمائیے. یہ ہے کہ ہاں, میرا کہنا ہے کہ اسلام فورسفلی کنورژن کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بات چیت بھی اسی پہ کرنی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے, میں باقی ملکوں کو تو نہیں جانتا خیر, لیکن ٹھیک. انڈیا میں کی تو جی دیکھیے, اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. لائک رہا فی الدین ہے, ہوں لکم ہوں دینکم ولی دین ہے, کوئی زور ہاں زبردستی نہیں ہے, سب کچھ اچھا اچھا ہے, پیارا پیارا ہے. صحیح. تو اسی پہ ہی بات کرنی ہے. اور کریں. میں چاہوں گا کہ نا, آپ کیا کہتے ہیں ویسے, اسلام میں زور زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو جو کہنا ہے وہ کہیے. پہلے آپ کہہ دیں, اس کے بعد جب آپ کوئی دلیل ولیل دیں گے تو توڑوں گا نا میں, یا آپ کی اچھا دلیل مان ایسا لوں گا. کیا؟ دو میں سے ایک ہی بات ہوگی. جی اچھا اچھا, مطلب ابھی آپ نہیں, اسی لیے میں بول رہا تھا کہ کوکروچ کو ہٹا دوں مفتی صاحب, اسی لیے میں کیا بول ہو رہا گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ تھا. دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. دیکھو وہ یار بول نہیں رہے اسی لیے بھیا. میں نے کہا تھا نا, کمال ہے یار. مجھے پسند ہی نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب دیکھیں, یہ طریقے مجھے پسند ہی نہیں ہے نا. بھائی وہ نہیں بول رہے ہیں, عجیب آدمی ہو یار, تو جو ہٹا بات کرنی ہے وہ دیجیے کرو نا, نا. تھوڑی دیر کے لیے بیک اسٹیج کر دیجیے. میں کون سا میں بول رہا ہوں کہ بے دخل کر دو وہ جائیداد سے. ہر ہفتے میرے پاس آتے ہیں, میں کسی بھی کالر کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹاتا. تو میں آپ کو یہ اسپیشل اسٹیٹس کیوں دوں بھائی؟ آپ اپنی بات رکھو. اچھا جی, عجیب بات تو ہے. مطلب وہ بیچ میں گانا گاتے رہیں گے. کوئی گانا نہیں گا رہا ہے, وہ بیچ میں بولیں گے نہیں, انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے. جی چلیں کوئی نہیں, ہوں ٹھیک ہے, ہوں یہ بھی چلے گا, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو ہوں اب میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز سنی ہیں, آپ اس میں باقاعدہ بولے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے, ڈیفینسو وار بھی ہوئی ہے, درست ہے؟ ہوں بولو بولو بولو, بولتے رہو. جو دلیل دینی ہے وہ دلیل دے دیں. اوفینسو ہاں. وار کیوں ہوئی ہے جناب, کچھ بتائیں گے آپ؟ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, یا آپ میرا انٹرویو دلیلیں لینے کے لیے بعد آئے میں ہو؟ جناب, باتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اوفینسو وار کیوں ہوئی تھی, کچھ بتائیں گے آپ؟ میں بتاؤں گا, بالکل واضح کروں گا. آپ سے میں کوئی دلیل یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں فورس کنورژن ہے. آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی فورس کنورژن ہے. جناب تو وہ میں کوئی پیش حدیث آپ کروں کے گا. فی پاس ہے, الحال کوئی قرآن کی آیت ہے, حدیثیں بھی ہیں, آیتیں بھی ہیں, اس تو کی پیش کرو نا پریشانی نہ بھائی. لیں, لیکن آپ نے جو آرگومنٹس دے رکھے ہیں کہ اس میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے, ڈیفینسو وار بھی ہے, تو اوفینسو وار کیوں ہوئی ہے, کچھ بتائیں گے ذرا آپ؟ جب میں بتا رہا تھا تو آپ سن نہیں رہے تھے, وہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. بتائیے, اب سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا تسلی سے سنیے گا, پھر میری بات کاٹنا مت بیچ میں. بالکل بالکل, میں میوٹ کر لیتا ہوں, آرام سے بولیے. بلکہ ایک میوٹ نہ کریں آپ. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے جواب سے پہلے, کہ اگر آپ کے نزدیک خدا موجود ہے, اگر موجود ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو, اگر موجود ہے, تو کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں اور اس کی عبادت کریں, یا نہیں ہے؟
لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں یا اس کی عبادت کریں. جی اب تو دنیا میں تو اربوں لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگوں کیا کیا اپنا حساب کتاب ہوگا. نہیں بھائی، ایک بنیادی حق، ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کا ایک بنانے والا ہے اور بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن تو لوگوں کو کیا پتا چلنا چاہیے یا نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی عبادت ہو، کہ خدا کی عبادت ہو؟ اچھا جی، چلے جو لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے، چلو میں بھی مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے، چلو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کون خدا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی عبادت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بولیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو اسلام میں افینسو وار ہے نا، وہ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سامنے والا ملک جو دشمنوں کا ملک ہے، اگر وہ اپنی عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم کر رہا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جانیں، تو ایک مسلم حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طریقے سے کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوتا ہے، ایسے ہی خلافت کو بھی حق ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعوت کا ایکسس فراہم کرے. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی کو بھی زبردستی پکڑ کر کلمہ پڑھا دے اور اسلام قبول کروا دے. یہ حق نہیں ہے. ہاں ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. اس میں بتائیے کیا پرابلم ہے؟ اچھا جی، ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. یہ حق ہے. اور وہ اگر لوگ آپ کا حق ملک، سے مان لو آپ کا ایک ملک ہے، آپ اپنے ملک کے صدر ہو، اور آپ نے اپنی عوام کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ خبردار اسلام کے تعلق سے کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اس کو اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے اور نہیں اسلام کی دعوت یہاں تک پہنچنے دیں گے. آپ اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگا دو تو ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کے کارندے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو وہ چند آپشن دیں گے. مثال کے طور پر میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، وہ آپشن کیا کیا ہوں گے. ایک منٹ رک جائیے. اسکرین دیکھ پا رہے ہیں میری؟ جی دکھ رہی ہے جی، آ گئی. حضرت تھوڑا سا زوم کر دیں جی. نہیں دکھ رہا، برابر دکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں دکھ رہا ہے. اچھا، تو یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if the enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ہم تو امن چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں، آپ ہمارے داعیوں کو دین کی دعوت پہنچانے دیں، سامنے والا قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر مان لیں آپ کا جو ملک ہے وہ پیس میکنگ نہیں ہے، آپ کو پیس میں، امن میں، صلح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم رکھیں گے، تو ہم آپ سے کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ نے دیکھا کہ بھائی لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے دیں، تو یہ سٹیپ نمبر 2 ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. اس میں پوری آیت کے ترجمے کے بجائے شروع اور آخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہی اہم ہے. فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ، اور آخر میں ہے until they pay the tax willingly submitting. اب آپ ہمارے ٹیکس دہندہ ہو گئے ہیں، تو اب جو مسلم ملک کے جو داعی ہیں وہ آپ کے ملک میں جائیں گے اور دین کی دعوت دیں گے، اور جو انسانوں کا بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہ جی، نہ تو ہم امن کریں گے، نہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم تو آپ سے لڑیں گے، تو تب بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لو میوچول انڈرسٹینڈنگ پر. تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی بھی بات کی ہے کہ اگر معاہدہ ہو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Honor your treaty with them until the end of its term. اب معاہدہ بھی ختم ہو گیا، آپ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ امن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ اپنی عوام کو انسانی حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو بھائی پھر آیت نمبر 5 سورہ نمبر 9 کی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. Once the sacred months have passed, kill the polytheists wherever you find them. اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داود کی روایت ہے امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مجھے مشرکین کو سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ وہ کہہ دیں.
اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اور یہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اس لیے ہے چونکہ آپ کے ملک نے اپنی عوام کے بیسک ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل ریکگنائزڈ لا ہے. ٹھیک ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے گلوبل ایشوز. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. If any state were to avoid human rights as they are defined in the UN Charter, UN member states would have a moral obligation to intervene to restore peace and freedom within that state. کہ اگر کسی ملک میں فریڈم، آزادی اور امن کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبران ہیں ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس ملک میں دخل اندازی دیں، اس کے اوپر حملہ کریں اور وہاں پر امن اور آزادی کو ریسٹور کریں. تو یہ آج کے دور کا قانون ہے بھائی. اسی بنیاد کے اوپر دنیا میں بہت سے ملکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اگر اقوام متحدہ کو اپنے ہیومن رائٹ چارٹر کا حق ہے تو اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. اور آپ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس کے بندوں کو اس کے بارے میں جاننے کا حق ہے. اب اگر آپ کا ملک اپنی عوام کو خدا کے بارے میں جاننے سے روکے گا تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو جائے گا. آپ آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں. اس لیے اسلام میں اقدامی جہاد ہے. اب بولیں. اچھا جی، آپ ذرا صحیح مسلم 4589 پیش کریں. آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کیا بھائی؟ چلے میرے کوئی نہیں، میں خود سرچ کر کے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں. رک جائیں ایک منٹ. صحیح مسلم آپ نے کون سی کہی؟ حدیث کیا ہے وہ؟ حدیث بتاؤ. صحیح مسلم اسلام 360 میں ہے 4589 اور انٹرنیشنل نمبر پہ ہے 1764. مسلم ایک منٹ میں کھولتا ہوں. مسلم دوبارہ نمبر بتانا. 45 انٹرنیشنل نمبر ہے 1764 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. اسلام 360 پہ ہے نہیں سننا.com پہ. سننا.com پہ کیا ہے؟ اچھا 4589. ہاں جی چلو دیکھتا ہوں یہی والی حدیث آتی ہے کیا. اچھا کمنٹس میں تمام دوست جو ہیں وہ خیال رکھیں، تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کمنٹس کریں. بہت شکریہ. بولیں تو میں پڑھ کے موبائل میں بتا سکتا ہوں ویسے ہی. ہاں میں اصل میں اس کا عربی ٹیکسٹ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ عربی ٹیکسٹ کیسے ملے گا. یہ کون سی ویب سائٹ کھولی ہے بھائی؟ عربی کیوں، کیا ہوا ترجمے میں کیا دقت ہے؟ ترجمے کو تو ہم نہیں مانتے نا. ہمارے پاس آئے ہو تو کم سے کم کچھ تو اوریجنل فلیور لے کر جاؤ بھائی. تو ہم کیوں ترجمے کے اوپر رلائی کریں؟ جناب ترجمے بین کروا دیجیے نا. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جب بھی سوال اٹھتے ہیں آپ بھائی لوگ ترجمے کو ماننا ترجمہ بند کر دیتے ہیں، آپ تفسیر جیسے کو ماننا لوگوں بند کر دیتے ہیں. ترجمہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. حدیث نمبر آپ نے صحیح نہیں بتائی بھائی. حدیث نمبر کچھ اور حدیث آ رہی ہے سننا.com پہ. میں بتا اچھا دیتا وہ ہوں، یہ واقعہ ہے، یہ کون سا یہ تھمامہ بن اسال کا. سمامہ بن سال کا. ہاں تو جب آپ کو نجد کی طرف حضور نے جب گھڑ سواروں کو دوڑایا اور اس کے ہاں محلے سے ٹانگ لائے، اسے لا کے مسجد سے باندھ دیا گیا. ہاں تو آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی مجھے سمامہ بن سال کا واقعہ بتا دو. تو وہ واقعہ تو میں نے آپ کے لیے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا بھائی. لو یہ آ گیا واقعہ. اور جناب کوکروچ کو چپ کرا دینا. چلیں جی بولے بھائی. یہ آ گیا. یہ عربی کیوں ترجمہ پیش کرے نا جناب؟ عربی کیا کروں گا ترجمہ میں؟ پڑھو نا، آپ پڑھو ترجمہ. مجھے تو اپنے لیے عربی چاہیے تھی، آپ ترجمہ پڑھو. آپ چلیں کوئی نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، اپنی موبائل میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے تھمامہ بن اتھال کہا جاتا تھا. وہ اہل یمامہ کا سردار تھا. انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، تھمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، محمد میرے پاس اچھی بات ہے. اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن
آئندہ پرسوں ہوا تو آپ نے پوچھا تھا ماما تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جناب یہ ایسی لگ بھگ 3 بار اس کے ساتھ یہ چیز کیا جاتا ہے, اور اینڈ میں جب بندہ بول دیتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا, تب جا کے اسے چھوڑا جاتا ہے. یہ فورس کنورژن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی پکڑ کے اور زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں مرزا غالب صاحب. یار میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہفتے کی کچھ محنت کر کے آئے ہوگے تو مطلب یہ کہ کچھ ہمارا بھی اسٹیٹس کا خیال رکھو یار, کمال ہے. چلیں خیر, میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں. لیکن میری جو پہلی بات تھی, آپ نے کہا کہ میں نے اسلام میں دفاعی جہاد کے بجائے اقدامی جہاد کی بھی بات کی ہے. آپ نے میری اس دلیل کا کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا, اس کو آپ مان رہے ہیں؟ چلو میں دلیل کا اس کا بھی کاؤنٹر اٹیک کر دوں گا. فی الحال اس کو چلو میں اس کو پہلے اسی پہ بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. ہاں اس پہ بات کریں نا, پہلے میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں آخر یہ کیا حق ہے؟ آپ نے بولا تھا کہ کیا یہ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا ہے تو اس کے بارے میں جانا جائے, کیا ان کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے؟ آپ نے یہی بولا تھا نا جی. اگر اسی طرح کا اگر باقی مذہبوں نے بھی اگر یہ پیرامیٹر سیٹ کر کے اگر مسلم کنٹریز پر اٹیک کرنا شروع کر دیا, تب کیا آپ اسے درست مانیں گے؟ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ ہیومن رائٹس بنتا کیسا ہے. اگر ہیومن رائٹس کی بنیاد وہی ہے جو ہماری بھی بنیاد ہے تو ٹھیک ہے, ہم بالکل اس کو مان لیں گے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, ہیومن رائٹس کی جو بنیاد چیز کیا ہے؟ آپ جس چیز کو نہیں, میں ہیومن رائٹ کے پارٹ میں دیکھو, میں یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے عام طور پہ, ٹھیک ہے. اگر میں کسی کا کیا نام ہے, میں خود قتل نہیں ہونا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں بھی کسی کا قتل نہ ہی کروں, اور اگر یہ آپ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے. ایک منٹ, اور اگر آپ خودکشی کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ میں بھی خودکشی کروں؟ نہیں, وہ مجھے کرنا نہیں پڑے گا آپ کے ساتھ, وہ تو ارے قتل ہو جائے ابھی گا تو نا. آپ کہہ رہے ہو کہ جو میں خود چاہتا ہوں وہی چاہتا ہوں دوسرے کے لیے. اگر آپ اپنے لیے خودکشی پسند کر رہے ہو, دنیا سے عاجز آ گئے کہ یار میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو آپ یہی علاج سب کے لیے تجویز کرو گے کہ سب دنیا چھوڑ کے چلیں؟ چلیے یہ میں کہاں کا آپ کے اصول لیے ہے بھائی؟ سوچ لوں گا کہ چلو ٹھیک ہے آپ بھی کر لیں, لیکن اس سے ہوگا کیا؟ کروں گا تو میں ہی نا صرف. نہیں تو آپ کا اصول غلط ہے نا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو نہیں اصول ہمارا بنایا ہے غلط کہ نہیں. جو میں ایک منٹ, آپ نے جو یہ اصول بنایا ہاں, ہے کہ جو سب کے لیے, جو میرے لیے اچھا ہے وہی سب کے لیے اچھا ہے, جو میں اپنے لیے پسند کروں گا وہی دوسرے لیے پسند کروں گا, یہ اصول غلط ہے نا. اچھا جی, یہ اصول کہاں سے غلط ہو نکالا گیا. آپ نے یہ اصول کہاں سے نکالا؟ آپ اپنے لیے چوری, ہمارے پاس تو جو بھی آپ ہیومن آپ رائٹ اپنے لیے نہیں چوری پسند کرتے ہو, تو کیا ساری دنیا چوری کرنے لگے؟ کرتے نا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھیا گھر میں چوری ہو, تو اس لیے ہم دوسرے گھر میں چوری کرنے نہیں جائیں گے. نہیں, چور اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ چوری کرے اور چوری کر کے زندہ رہے, تو کیا وہ یہ بھی جو پسند کوئی کرتا ہے کہ اور ساری دنیا چور بن جائے؟ دیکھیے اور یہاں میں فی الحال اگر وہ اپنے یہ حساب پسند سے بات کرتا کر ہے رہا کہ ہوں آپ ساری سے. دنیا چور بن جائے, تو کیا ساری دنیا کو چور بن جانا چاہیے؟ یہ اصول کہاں پتہ سے نہیں نکالا بھائی آپ نے؟ کون سا چور آپ کو کہاں مل گیا جو اتنا لمبا سوچتا ہے, میں تو یہی سوچ رہا ہوں میرے تو سامنے بیٹھا ہوا حقیقت ہے میں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پسند نہیں ہوگا وہ ساری عامر دنیا حق کو کرے ایسا گی. نہ بولے نا, آپ عامر حق کو ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ چھوڑے نا اس کو, بٹھا رکھو, ایسا بولو بھائی گے آپ. یہ اصول ابھی آپ ٹھیک نے دیا ہے اور تو آپ اس چھوڑ دیں اصول کو آپ. ثابت نہیں کر پا رہے ہو. دیکھو میں اصولی آدمی ہوں, مجھے بس ایک سمپل دیکھیے میرے مفتی سامنے صاحب, اگر آپ کوئی بات کرو گے نا تو مجھے آپ اس کو ثابت کریں. اب آپ نے ایک اصول ثابت کیا, اور اس اصول کو بائی دا وے دا گولڈن رول کہتے ہیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. دا گولڈن رول کہتے ہیں. لیکن یہ دو گولڈن رول جو ہے بالکل, یعنی یہ سلور بھی نہیں ہے, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس گولڈن رول کی, کہ جو آپ کے لیے اچھا کوئی وہی دوسرے حیثیت کے نہ لیے ہو, اچھا. مجھے بس دیکھیں مفتی صاحب, میں نا اور سمپل سی بات کرنے والا انسان ہوں. مرزا غالب اگر مجھے اب مخاطب کیا نا, ٹھیک ہے, تو میں پھر تو تمہارے ہٹ ساتھ جاؤ سیدھا نا ہو جاؤں گا. بھائی, کیوں تب سے یہاں بیٹھ کے منہ پھاڑ میری پھاڑ بات دکھا سنو, رہے ہو؟ میری ہٹ بات جاؤ, سنو, سمپل سی بات ہے. میں غالب خاموشی بھائی, سے بیٹھا ہوں, بات ہے. میں خاموشی سے بیٹھا ہوں نا, مفتی میں صاحب, خاموشی سے ارے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے ورنہ بھائی, نہیں تمہیں, کاکروچ ارے نہیں مرزا مخاطب غالب کر رہا مرزا بھائی. غالب مرزا غالب ٹھیک ہے, تم چپ جاؤ یار. کاکروچ تمہارے ایسے سوراخ میں گھسے گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, اس لیے مفتی صاحب سے بات کرو. میں خاموش ہوں جی. ہاں, اب چپ ہو جاؤ. ہاں ٹھیک ہے, دیکھو ہاں بھائی غالب مفتی بھائی, صاحب دیکھو دیکھیں ایک میں نا منٹ بات کرتا ہوں سمپل سی. آگے بڑھنے سے پہلے رک جاؤ. دیکھو ایک بات سنو, ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنا کول کھو رہے ہو, لیکن آپ ادھر ادھر کامنٹ کر کے پھر ڈیریل ہو جائے گی نا پوری گفتگو, کیا فائدہ ہوگا, لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا. تو نہیں میں آپ عامر بھائی کو بھول جاؤ گے میں یہاں ہیں, ان کا تذکرہ ہی نہ کرو, آپ مجھ سے بات بھول کرو گیا نا. جناب, بھول گیا میں تو ہاں دیکھنے میں بھول گیا. ہاں, میں یہی پوچھ رہا ہوں, جس طرح آپ نے اپنے مذہب کو حق بولتے ہوئے دوسروں پہ تھوپنے کو جائز قرار دے دیا, اگر یہی چیز ہر مذہب والا پکڑ لے پھر؟ میں اسی کو تو کہہ رہا ہوں نا
کہ ہمارا جو ہیومن رائٹ ہے کہ یعنی خدا کے بارے میں بندوں کو یہ حق ہے کہ وہ خدا کے کو جانے، یہ ہم اس لیے سمجھتے ہیں صحیح چونکہ ہمارے نزدیک وہی حق ہے. آپ تو باطل ہیں، آپ کو ہم یہ حق کیوں دیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس حق کا مطالبہ کریں گے اور ہمارے ملک میں آ کر آپ اپنی تبلیغ کرنا چاہیں گے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ بھیا آپ کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلے گا. انسانیت پھیلے گی یا انسانیت کے خلاف وہ تبلیغ ہوگی؟ تو ہم انسانیت کے خلاف تبلیغ کی کیسے تلقین کر دیں؟ اب مثال کے طور پر بس. کوئی سن ہاں لیجیے، کوئی مثال کے طور پر ہاں ہاں. ایک آ کر ہندو ہمارے ملک میں تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ہندو دھرم پھیلانا ہے اسلامی ملک میں. تو ہم کہیں گے بھئی آپ ہندو دھرم پھیلا کر کیا کرو گے؟ ابھی پوری قوم ایک خدا کی عبادت کر رہی ہے، آپ ایک خدا کی عبادت سے ہٹا کر ان کو مورتی پوجا پر لگا دو گے. وہ مورتیاں جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی، تو ہم ایسی تبلیغ کی اجازت کیوں دیں؟ ہم اس کو حق سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم تو حق اپنے اس چیز کو سمجھتے ہیں جس اسلام کو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہمارے اپنے پیراڈائم کی بنیاد پر سمجھتے ہیں اور ریشنلٹی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر پہنچے. اب اگر فورس کنورژن اس وقت ہوتا جبکہ ہم آپ سے یہ کہتے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ تم کو پہنچا دیا، اب اس کو قبول کرو. اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو فورس کنورژن ہوتا. لیکن یہ بھی ہے پٹارے چلو میں، اس یہ پر بھی بھی ہے بات جناب کریں گے، مفتی اس پر صاحب، بھی بات پٹارے کریں میں گے، یہ اس بھی پر ہے. ہاں بالکل اس پر بھی بات کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے. جی. مجھے معلوم ہے کہ آپ کون سی دلیل لے کر آؤ گے. مجھے آپ کے تیر کمان میں جتنے ترکش ہیں نا وہ پورے میں نے گن رکھے ہیں، اس لیے اس کی فکر نہ کرنا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس اقدامی جہاد کو بنیاد بنا کر فورس کنورژن کو ثابت نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب کر سکتا آپ ہوں، یا تو آپ اسے بولیں جائز ہے، یا تو کوئی بھی مذہب والا اپنے مذہب کو حق بولتے ہوئے سیم وہی حرکتیں کرے جو کہ صحابی کیا نام اور رسول کر رہے تھے. اگر سیم وہی حرکتیں ہر مذہب والا اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے کرے تو وہ جائز ہے. تو میں چپ ہو جاؤں گا، بول دیں آپ. میں نے آپ سے بتایا نا کہ ہر مذہب والا، مثال کے طور پر آپ عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائیوں نے اسلامی دنیا پر کیوں حملہ کیا تھا؟ وہ اپنے مذہب کو حق سمجھ رہے تھے تبھی تو حملہ کیا تھا نا. کیا تھا تو کہ نہیں اچھا کیا مانتے تھا؟ ہو اسے آپ؟ نہیں، ہم نے غلط سمجھا تو ہم نے دفاع کیا. ہم اپنے مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عوام تک کے ہمارے مذہب کی بات پہنچے. آپ اگر اپنی عوام کے اس حق کو بلاک کرو گے تو آپ دفاع کر لو، میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا. اس میں فورس کنورژن کی کون سی بات ہے؟ آپ نہیں، فورس کرنے کی بات اپنے ہے. ورلڈ ویو کے اعتبار سے سنیے، آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہیں، ہم اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا فورس کنورژن سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے ورلڈ ویو کو اگر درست نہیں تعلق سمجھتے ہو. نہیں ہے، مجھے بتاؤ، اگر فورس کنورژن سے تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ کون سا ورلڈ ویو؟ یار کون سا مطلب ورلڈ ویو؟ کمال ہے بھائی. آپ کوئی میں ایونٹ دیکھیں، میں پہلے ہی بول چکا ہوں، مجھے دیکھو نہیں پتا اکیڈمی دیکھو کیا ہوتا آپ ہے، جس ملک میں فلسفی رہتے کیا ہو نا، ہوتی ہے. میں بات کرتا ہوں نارمل انسان آپ کی. جس ملک میں رہتے ہو، انڈیا، میں نے اس کی مثال شروع میں دی، وہ یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس کا سگنیٹوری ہے. مورلی انڈیا کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کسی ملک میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہو، چاہے وہ ملک یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو، افغانستان ہے. افغانستان والے یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی جو ہے وہ ہیومن رائٹ نہیں ہے. لیکن امریکہ نے اور پورے ویسٹ نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا کہ نہیں تم ہیومن رائٹ کا وائلیشن کر رہے تھے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا امریکہ اور اس میں انڈیا بھی شامل تھا بائی دا وے مورلی سپورٹ میں، تو کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو یا اس کے خلاف کرتے ہو؟ بولو. وہاں سب جانے کی ضرورت ہی نہیں جناب. انڈیا میں آپ پاکستان کو یہاں سب مثال جانے دے کی رہا ہوں، میں ضرورت ہی مثال نہیں دے ہے. رہا ہوں کہ اگر اقوام نہیں، وہاں متحدہ سب کے جانے کی ہیومن ضرورت نہیں رائٹس ہے. چارٹر کیا وائلیشن ہو اور افغانستان کرے، نارتھ کوریا کرے یا ایران کرے مثال کے طور پر، تو آپ کی جو آپ کا جو ورلڈ ویو ہے، جن ملکوں کو آپ رہنما مانتے ہو، جن ملکوں کو آپ آئیڈیل مانتے ہو بشمول انڈیا کے، سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں انٹروینشن کا حق ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیز کوئی دوسرا ملک ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ہیومن رائٹس ہیں، آپ کے ہاں وائلیشن ہوگا تو ہم بھی انٹروینشن کریں گے. کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جناب میرا ٹھیک ہے. سوال کہاں گیا؟ میں یہ پوچھ رہا اب ہوں کہ آپ کا جس چیز سوال کو آپ نے ترنت خدائی حق سن بول لیجیے، دیا، اب آپ نہیں کا سوال جو ہو وہ گیا سوال وہ ہو ابھی گیا تک جواب ڈیلیٹ. نہیں آ رہا ہے. ابھی اب تک جواب نہیں آ رہا اب جناب. ایک کام کریں، ایک ہی دلیل پر رہیں گے، اس کو عوام کے اوپر چھوڑ دیجیے. اب آگے بڑھتے ہیں سمامہ ابن سال والے پر. ٹھیک ہے، چلے، ہاں چلے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تو سمامہ، ابھی شروع میں آپ نے یہ بولا تھا کہ ایسا رک نہیں کہ جائیے، کسی کو بھی اٹھا لائیں گے، کلمہ ہاں پڑھوائیں گے. کلمہ پڑھوائیں گے. ہاں بالکل صحیح ہے. کلمہ جو ہے وہ سمامہ ابن سال سے نہیں پڑھوایا گیا. مطلب ثابت مسلمان کروں؟ بنانے کے بعد اب یہ نہیں کہ وہ اسے پورا وہی ثابت بولا کروں؟ نہیں پڑھوایا گیا. ثابت ہاں کروں؟ کروائیں، ذرا کریں، ثابت کریں. چلیں. اب آپ دیکھو جی حدیث، دیکھو بھائی سب لوگ اس حدیث کو دیکھ لینا. اس حدیث کا میں
यहाँ से पढ़ रहा हूँ, अरबी भी पढ़ूंगा ताकि जो लोग अरबी समझने वाले हैं वो अरबी समझ लें, और उसका तर्जुमा भी करूंगा, ठीक है। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ घुड़सवारों को नजद की तरफ भेजा, और फिर वो एक आदमी बनु हनीफा का जो आदमी था जिसका नाम सुमामा इब्न अस्साल था, उसको गिरफ्तार करके लाए। फजाअत बिरजुलिन फरबतूहु बिसारियतिन मिन सवारिल मस्जिद, और मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि मा इंदक या सुमामा, सुमामा तुम्हारे पास क्या है, यानी क्या चल रहा है भाई, व्हाट्सअप। फकाला इंदी खैरुन या मोहम्मद, तो सुमामा ने कहा कि मेरे पास खैर ही खैर है ओ मोहम्मद। इन तख्तुलुनी तख्तुलु ज़ादमिन, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम ऐसे शख्स को कत्ल करोगे जिसके खून का मुतालबा किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम मुझ पर एहसान कर दोगे तो तुम ऐसे शख्स पर एहसान करोगे जो तुम्हारा शुक्रगुजार होगा। यानी उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। व इन कुंता तुरीदुल माला, अब आप ये देखें, रिश्वत की ऑफर हो रही है कि अगर माल की ख्वाहिश है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल की वजह से मुझे बुलाया है, तुम पूछो मांगो कितना मांगते हो, फसल मिन्हु मा शीता, जितना मांगना है मांगो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया। अगला दिन आया, फिर यही बात हुई, फिर तीसरा दिन आया, फिर यही बात हुई। तीसरे दिन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा सुमामा से कि भाई वही सवाल, तो सुमामा ने कहा कि इंदी मा कुल्तु लक, मेरे पास सिवाय उस बात के कुछ नहीं जो मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा लोगों से, अतलिकू सुमामता, भाई इसको छोड़ दो, जाने दो, छोड़ो। ना माल का मुतालबा किया, ना ये उसको कत्ल किया, ना ये कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो, ये कहा इसको जाने दो भाई, छोड़ दो। अतलिकू सुमामता फनतलका, अब यहां से सुमामा निकल गए मस्जिद से और करीब के एक बागीचे में गए। फनतलका इला नखलिन करीब मिनल मस्जिदी फगतसला, वहां गुस्ल किया। उसके बाद मस्जिद में वापस आए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब बताओ यहां पर फोर्स कन्वर्जन कहां हुआ? एक आदमी को छोड़ दिया, वो खुद गया गुस्ल करके वापस आया, उसके पास भागने के दसियों तरीके थे। उसको ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हें कलमा कबूल करना है, उसको ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, उसको ये नहीं कहा कि तू माल दे, कुछ नहीं, छोड़ दिया। 3 दिन रखा था भाई। हाँ, जंगी कैदी उसे घर से उठवा ले, बांधे किस लिए थे, किस वजह से बांधे थे? क्यों? आपके घर पर अगर मान लो इंडिया के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर कोई हमला करे, एक मिनट, कोई हमला करे तो क्या जंगी कैदी उठाकर नहीं लाए जाते? अब देखो, डीरेल मत करना, अब डीरेल मत करना, डीरेल मत करना, डीरेल मत करना। बात ये हो रही है कि उसको मजबूर किया या नहीं किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर। अगर ये कहा होता कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा वरना कलमा पढ़ ले, अगर इस हदीस में ये कहा होता तो आप इस वाक़ये को आप इस, हाँ वो भी मैं लूंगा, आप इस वाक़ये को कबूल आप पेश कर सकते थे। मुझे हैरत है भैया, इस यानी जो चीज मेरी दलील है वो आप अपनी दलील बनाकर पेश कर रहे हो। वाह भाई वाह। नहीं, उससे 6-7 दिन बांध के रखने का मतलब क्या हुआ फिर आखिर? और सबको पता था कि उसको जो अटैक हो रहे थे वो इसीलिए हो रहे थे कि हाँ भाई इस्लाम कबूल करो, ठीक है, और इसीलिए उसके मोहल्ले से उसे उठा लिया जाता है। उसे इतने टाइम बांध के रखने का मतलब क्या, मतलब किस लिए बांध के रखा गया था? आपको ये एतराज है कि उसको बांध कर रखा गया, या आपको एतराज ये कि उससे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया? पहले पिक कर लो, करना क्या है, पहले तय कर लो कि बात एतराज किस चीज पर है। कबीले में उसे उठवा के अपने कबीले में लाया गया, उसे बांध के रखा गया, ठीक है, उससे बार बार इधर उधर की बात किया, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। भाई जाहिर सी बात है उस वक्त लोगों पे अटैक ही इसीलिए हो रहे थे, इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या फिर लड़ो मरो कटो। बताओ इसमें कहाँ है, बताओ इसमें कहाँ है कि इस्लाम कबूल करो वरना मरो कटो? बताओ इसमें कहाँ है ये वाला वाकया? अब आप कहोगे नहीं, अब आप ये कहोगे नहीं दूसरी हदीस में, दूसरी हदीस जब आएगी उस पर बात करूंगा। इसी हदीस से ये साबित करो कि इसमें जबरदस्ती सुमामा से कलमा पढ़वाया गया, इसी हदीस से साबित करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे यार भाई देखो परेशान नहीं होना, हाँ नहीं परेशान नहीं होना। उसको 6-7 दिन बांध के रखा गया था, किस वजह से? आपको इस पर एतराज है बांधे रखने पर, या एतराज जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन? देखो एक बात सुनो, फोर्स कन्वर्जन, हमारी जो डिबेट हो रही है वो फोर्स कन्वर्जन पर हो रही है, इस पर नहीं हो रही है कि जंगे जस्टिफाइड है या नहीं। जंगों की जस्टिफिकेशन पर हमारी जो है बहस नहीं हो रही है, हमारी बहस हो रही है फोर्स कन्वर्जन पर। इसलिए आप टॉपिक से हटोगे तो पूरा मसला गड़बड़ हो जाएगा। टॉपिक पे रहना है। फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, फोर्सफुली साबित करो हदीस से, हदीस तुम्हारे सामने सबके सामने सुना दिया मैंने। 7 दिन बांध के रखा गया उसे। मैं कहता हूं 1 साल बांध कर रखा जाए। अगर वाकई वो इतना आजिज, सुनो, अगर वो इतना आजिज आ गया था, सुमामा इब्न अस्साल रज़ी अल्लाहु अन्हु अगर इतने आजिज आ गए थे तो भाई उनको तो जाने दिया था ना, चले जाओ छोड़ो।
چلے جاتے اپنے گھر. کیوں واپس آ گئے غسل کر کے اور اسلام کیوں قبول کیا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا. جانے نہیں دیا گیا ایسے ہی, ٹھیک ہے, او بھائی حدیث میں لکھا ہوا ہے سامنے, اس میں لکھا ہوا اطلقوا سمامتا, چھوڑ دو سماما کو. فانطلقا, وہ چلے گئے قریب کے اس میں باغیچے میں, وہاں غسل کر کے. اتنا ٹائم تھا کہ بندہ جائے غسل کرے واپس آئے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا, بہت وقت چلے جاتے. کس نے روکا تھا؟ نا 6-7 دن روکا تھا. 6-7 دن روکا تھا. آپ کو جنگ کے مسئلے پر بحث کرنی ہے یا آپ کو بحث کرنی ہے فورس کنورژن پہ؟ دو الگ الگ مسئلے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو کہ لائے تو ہو میرے پاس مسئلہ فورس کنورژن کا, اور بات کر رہے ہو جنگ کے نظام کے اوپر. بھائی جنگ جب ہوگی تو جنگ میں تو قیدی بھی بنیں گے, اور ادھر سے بھی بنیں گے ادھر سے بھی بنیں گے. آپ کو میں کتنے واقعات ایسے بنا دوں گا, ایسے ہی بتا دوں گا کہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کیا, قیدی بنایا, اور قیدی بنا کر بری طرح قتل کیا. چھوٹے عام اس سے نہیں, بلکہ اس بری طریقے سے قتل کیا جیسے آپ کے لوگ آج کل موب لنچنگ کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے کی اس زمانے میں. ہاں تو ابھی اس بندے کو اٹھا کے 6-7 دن تو میرے بھائی آپ لوگ موب لنچنگ بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہو, مشرکین یہی کام کرتے تھے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنگ کے فلسفے کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں فورس کنورژن پر. آپ ڈائیورٹ نہ کرو, فورس کنورژن پر ہو. اس حدیث میں بتاؤ فورس کنورژن کدھر ہوا ہے, اس کے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا. یا مانو کہ میں نے غلط دی ہے. نہیں, دلیل کیوں غلط دی ہے میں نے؟ تو ثابت کرو فورس کنورژن. اس بندے کو ثابت کرو فورس کنورژن. وقت ثابت کرو اس حدیث سے. ہاں, لڑائیاں ہی اسی بیس پہ ہو رہی تھی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ کرو یا آپ کو پھر یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا کہ اسلام میں جہاد, لڑائیاں, یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا. آپ نے ٹاپک رکھا فورس کنورژن, تو فورس کنورژن پر بات ہوگی. آپ کو حدیث سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فورس کنورژن ہوا ہے. بولو اسی حدیث سے. 6-7 دن بعد رکھا گیا, فورس کنورژن نہیں ہوا ہے. اول تو اس میں 6-7 دن نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں نے بتایا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک چیز کو بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے. دیکھو آپ, مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ترکش جو ہے نا بالکل بیکار ہے, بالکل ایک دم اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں, اس سے لوگ بور ہو رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فورس کنورژن ہوتا تو اس کی صورت یہ ہوتی کہ ان کو جب تک باندھے رکھا جاتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیتے. ہوا کیا کہ تیسرے دن جب انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا, جو دوسرے دن دیا, تو آپ نے فرمایا بھائی جانے دو یار, چھوڑو, اطلقوا سمامتا. وہ چلے گئے, واپس آ گئے 1.5 گھنٹے کے بعد. فورس کنورژن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. یہ ہے فورس کنورژن. اب مجھے بتاؤ کہ اس حدیث سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوگا؟ اس حدیث سے ثابت کرنا ہے بھائی, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں, ایک منٹ, اس معاملے کو بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. ایک سیکنڈ بھی نہیں. ہاں تو بتا دینا کیوں اسے اٹھایا گیا تھا, کس بیس پہ اٹھایا گیا تھا. اسی لیے اٹھایا گیا تھا نا, یا تو بھائی اسلام قبول کرو یا جزیہ دو, یا تو پھر جنگ لڑو. اگر یہ بات ہوتی تو اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ چھوڑا کیا گیا, کسی اور حدیث میں درج ہوگا کہ کیوں واقعی وہ اسے لاسٹ میں اتنے دن بعد 3 بار پوچھنے کے بعد کیوں چھوڑا گیا. غالب میاں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ستون سے باندھ دیا آج. اتنا آسان نہیں جناب, مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ بھی ستون سے بند گئے ہو. اب آپ کے اوپر ہے کہ 3 دن تک بندے رہنا ہے کہ آج ہی نکلنا ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے, یہ آپ کے اوپر ہے جناب, یہ آپ کے اوپر ہے کہ 3 دن تک بندے رہنا ہے یا آج ہی نکلنا ہے. جی, تو یہ والی حدیث تو اب یہ والی دلیل جو آپ نے دی ہے یہ تو ہو گیا, اس کا تو کام تمام. آپ کی اس دلیل کا کچھ نہیں ہوا. صحیح مسلم 45-22 میں پیش کرے ذرا. اچھا, اب میں اپنی دلیل تو دے دوں بھائی, یا اپنی دلیل نہ دوں؟ ابھی تک آپ ہی کی دلیلیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب میں اپنی دلیل بھی دے دیتا ہوں, دے دیں, اس پر بھی بات کریں گے. اچھا جی, دیکھو جی, فرسٹ ایویڈنس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کہ انگلش ترجمہ ہے, had your Lord so willed, O Prophet, all people on earth would have certainly believed. یہ بیان قدرت ہے, پہلے ہی بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو. Even single one of them, would you then force people to become believers? اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے. یہ پہلا ایویڈنس ہے,
ٹھیک ہے, فورس کنورژن کے خلاف. دوسرا ایویڈنس سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. And say, O Prophet, this is the truth from your Lord. Whoever wills, let them believe, and whoever wills, let them disbelieve. کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب لوگوں کے اوپر چھوڑ دو, جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے. اس سے بڑھ کر اور کیا ڈکلیریشن قرآن کا ہو سکتا ہے؟ اگر فورس کنورژن پہ بلیو کرتا تو یہ آیت نازل ہوتی. 9:29 رک جائیے, ہاں 9:29 یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے, ایک تو 10:99 ہے, ایک 18:29 ہے, اور ایک ابھی رک جائیے, ابھی آپ کی آیت پہ آؤں گا میں. آپ کو یہ آیت پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ 9:29 صحیح بول رہا نا, سورہ توبہ 29. ہاں اچھا وہ رک جائیے, ابھی آپ کی آیت پہ بھی آؤں گا. تھرڈ ایویڈنس قرآن میں ہے, سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. We already showed them the way whether they choose to be grateful or ungrateful. ہم نے راستہ دکھا دیا, اب ان کا اختیار ہے, چاہے وہ شکر گزار بندے بنے یا کافر بنے. وہ اما کفورا, کافر بنے. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا اختیار ہو سکتا ہے, کیسا فورس؟ اور اس کے بعد چوتھا آرگیومنٹ, رک جاؤ بھیا, چوتھا آرگیومنٹ تو سن لو یار. آیت سورہ نمبر 50 آیت نمبر 45, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. We know best what they say. ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی کافر لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. And you, O Prophet, are not there to force them. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو وہاں ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کروائیں. So remind with the Quran only those who fear by my warning. لہٰذا جو لوگ میری وعید سے ڈر رہے ہیں, آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیں. آپ کا کام بتا دینا ہے, آپ کا کام فورس کنورژن نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. اب بھائی اتنے سارے دلائل دے دیے قرآن سے, اب آپ مجھے آیت جزیہ پیش کر رہے ہو, ہے نا, آپ مجھے پیش کر رہے ہو آیت جزیہ, یعنی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 یہ آ گئی. ساری آیتیں لے کے بیٹھا ہوں میں, یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا بھائی. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے جب جنگ ہوگی تو وہاں اسٹیپ 2 یہ ہوگا کہ سامنے والا اگر آپ کے سامنے سبجوگیشن کے لیے تیار ہے ٹیکس دے کر, تو پھر ٹیکس دے کر اس کے سبجوگیشن کو ایکسپٹ کیا جائے گا. یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں, آپ کے پیش کرنے سے پہلے. آپ کیا دکھاؤ گے؟ میں پہلے ہی دکھا چکا یہ آیت. کیا کہا جا رہا ہے ذرا ایک بار سے بول دے, اردو ہندی میں کیا بولا جا رہا ہے, کس سے لڑنے کو بولا جا رہا ہے؟ میں نے اس کا ترجمہ دونوں مرتبہ کر دیا, اب دوبارہ کر دیتا ہوں. قاتل الذین لا یؤمنون, یہ اسٹیپ 2 ہے, یاد رکھیں. پہلا اسٹیپ جو ہے یہ آ گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں اسٹیپ 1, چونکہ یہ سورہ انفال کی آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 جو سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے, اور یہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 یہ آخر میں نازل ہوئی ہے. سورہ توبہ بالکل سن 9 ہجری کے بعد, فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اسٹیپ نمبر 1, اسٹیپ نمبر 2, اگر مان لیجئے امن نہ ہو, تو امن نہ ہونے کی صورت میں اگر سامنے والے دشمن آپ کو جزیہ دے کر اگر آپ کے سامنے سبجوگیشن قبول کر رہے ہیں آپ کی ریاست اور خلافت کے سامنے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر ان سے جزیہ لے لیا جائے, ٹیکس لے لیا جائے. چونکہ جب ٹیکس دیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امت کے نام کہ جو لوگ جزیہ دیتے ہیں لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علیہم, کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داری ہیں جو مسلمانوں کی ہیں. تو بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, ہاں تو یہ شرطیں کسی پہ رکھنا ہے کیوں کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ لڑو ہم سے, یہ شرطیں رکھنا ہے کیوں؟ یہ فورس کنورژن نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہیومن رائٹس ایز پر اسلامک پیراڈائم, رائٹ ٹو ورشپ ون گاڈ, رائٹ ٹو ایٹرنل بلیس, رائٹ ٹو سبمیشن ٹو دی سپریم بینگ, رائٹ ٹو پیس اینڈ پبلک آرڈر. جب اس کا وائلیشن ہوگا تو یہی رائٹ باقی مذہب والے کریں, تو یہی رائٹ باقی مذہب والے اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے کریں پھر. ہاں تو یہ اس لیے ہے کہ ہم گولڈن رول کو نہیں مانتے نا, آپ گولڈن رول کو مانتے ہو, ہم تو نہیں مانتے. گولڈن رول بیسک ہیومن رائٹ نہیں ہے. مت مانو آپ گولڈن رول, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر یہی چیز سیم باقی مذہب والے اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے اپلائی کریں پھر. ہاں تو جب وہ کریں گے تو انہوں نے کیا, ایسا نہیں کہ نہ کریں, ہم ان کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن وہ اسی وجہ سے ہم پر حملہ کریں گے. جب حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے, اس لیے ہمارے پاس دفاعی بھی ہے اور اقدامی بھی ہے. بتاؤ یہاں سامنے سے کرنے کو بولا جا رہا ہے, سامنے سے کرنے کو بولا جا رہا ہے. بھائی میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں, دفاعی بھی ہے اقدامی بھی ہے. آپ اپنے آپ کو حق سمجھ کر اگر ہمارے ملک پر اور ٹیریٹوری پر حملہ کرو گے تو ہم دفاع کریں گے, سیدھی سیدھی بات ہے. دفاع بعد میں کرو گے, صحیح مان لو اگر پاکستان انڈیا کے اوپر حملہ کرے تو انڈیا کو ڈیفنس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے, یہ بھی یونائٹڈ نیشن کے اس میں لکھا ہوا ہے,
ह्यूमन राइट्स चार्टर में, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो फिर इंडिया को एज ए मेंबर कंट्री हमला करने का हक है। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं क्या पूछ रहा हूँ जनाब, देखें डिफेंस करना बाद की बात है, ये बताएं ये चीज दुरुस्त रहेगी, सही रहेगी, गलत रहेगी? आपको मैं बता चुका हूं, डिफेंस बाद में आता है, यही मैं चीज ऑलरेडी सेम बता आपके ऊपर अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो डिफेंस बाद में आएगा, इससे आप सही मानेंगे? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, और उसको आप डिबेट का हिस्सा मत समझना, और इसको थोड़ा सा आप जरा सब्र से सुनना। हमें देखना यह है कि ह्यूमन राइट्स बनते कैसे हैं, ठीक है? उसके लिए मैं बार बार आप पे अप्लाई कर रहा हूं, तो आप ह्यूमन राइट पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। मुझे बोलने दोगे आप? मैं वही पूछ रहा हूं कि सेम वही चीज आप पे अप्लाई करें दूसरे मजाक वाले। उसी का जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, उसी का जवाब दे रहा हूं, मुझे आप बोलने दो कि ह्यूमन राइट्स बनते कैसे हैं। वो इस तरीके से बनते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं पैराडाइम। ये आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आवाम के लिए कह रहा हूं, अभी मैं आपको रोक रहा हूं, आवाम को बता रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स कैसे बनते हैं। तो ह्यूमन राइट्स के लिए एक बुनियादी इस्तेलाह है पैराडाइम, और ये पैराडाइम 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मोरालिटी। ऑन्टोलॉजी का मतलब है किसी चीज का वजूद, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि हम जो चीज जानते हैं कैसे जानते हैं, और मोरालिटी को सब वाकिफ हैं, अखलाकियात। इन 3 चीजों की बुनियाद पर एक पैराडाइम बनता है। मिसाल के तौर पर वेस्ट का पैराडाइम यह है कि भाई इंसान मौजूद है और इंसान की जिंदगी के बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, ठीक है? उनकी एपिस्टेमोलॉजी कुरान के ऊपर, सुन्नत के ऊपर मबनी नहीं है, अपनी अकल के ऊपर और एम्पिरिसिज्म के ऊपर मबनी है। उनकी मोरालिटी सब्जेक्टिव है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने पैराडाइम अपना बनाया। अब इस पैराडाइम की रोशनी में बनता है ह्यूमन इंटरेस्ट। पैराडाइम के ऊपर ह्यूमन इंटरेस्ट आते हैं। मिसाल के तौर पर मगरिबी ममालिक में रहने वाले लोगों का इंटरेस्ट ये है कि जिनसी तस्कीन हासिल करना बहुत अच्छी चीज है। अब 18 साल की उम्र से पहले भी अगर आप अपनी वर्जिनिटी लूज कर रहे हैं स्कूल में और आउट ऑफ वेडिंग, तो नो प्रॉब्लम, ये ह्यूमन इंटरेस्ट है, चूंकि उनका पैराडाइम ऐसा है। ह्यूमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर बनते हैं ह्यूमन राइट्स। वही ह्यूमन राइट्स सारी बातें मेरे सर के, मेरा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। रुक जाइए, मैं अभी आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आप मुझे मालूम है आप नहीं समझ सकोगे, मैं अभी आवाम को समझा रहा हूं। ह्यूमन राइट्स बनते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर, ह्यूमन इंटरेस्ट बनते हैं पैराडाइम की बुनियाद पर, पैराडाइम होता है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मोरालिटी की बुनियाद पर। अब उस ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर ये सारे के सारे राइट्स बने हैं। अगर कोई मुल्क ये कहे कि नहीं, हमारी ऑन्टोलॉजी, हमारी एपिस्टेमोलॉजी, हमारी मोरालिटी अलग है, हमारा पैराडाइम अलग है, जैसा कि अफगानिस्तान ने कहा, लेकिन वेस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तो हमला करेंगे, और आपका मुल्क वेस्ट के साथ था, अखलाकी एतबार से साथ में था मौजूद, आपने उस वक्त आपने इसको कंडेम क्यों नहीं किया? आप कंडेम करते हो, आप कंडेम करते हो इंडिया के इस अमल को जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था? कंडेम करते हो? बोलो जनाब, मेरा सवाल वही करते है हो? कि जो आयत 329, इंडिया को अगर यही चीज आप इंडिया को कंडेम कर रहे हो? कहीं और जाऊंगा ही नहीं ना, मुझे कहीं और जाने का मैं कहीं और लेके भी नहीं जा रहा हूं आपको। पूछ रहा हूं, वही आयत, चूंकि बात हर मजहब वाला, ह्यूमन राइट्स की हो रही है, चूंकि बात ह्यूमन राइट्स की हो रही है, तो क्या आप इंडिया को कंडेम कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप करोगे? देखिए, मैं अपने सवाल पे टिका रहूंगा, पहली बात तो ये। ठीक, मैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मेरे भाई, मुझे मालूम है कि जिस दिन आपने ये कह दिया ना, जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि मैं कंडेम करता हूं, तो अगले दिन के खाने का मसला हो जाएगा, मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। अब आगे आप जो ये कह रहे हैं कि जो चीज आप दूसरों के लिए कह रहे हैं वही आप दूसरों को हक देंगे, हम नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि हमारा जो, मैं वही कह रहा हूं, इसलिए कि हमारा जो पैराडाइम है हम उसको दुरुस्त समझते हैं। आप पैराडाइम के ऊपर भी डिबेट करो कि ये पैराडाइम दुरुस्त है या सामने वाले का पैराडाइम दुरुस्त है, फिर इसके ऊपर बात करो। और हम इसलिए हक नहीं देंगे क्योंकि अगर आप अपने लिए खुदकुशी को पसंद करते हो तो क्या दूसरा भी खुदकुशी करे? क्या नहीं, ये हक आप दूसरे को नहीं देंगे, दूसरे के लिए चीज पसंद नहीं करेंगे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं इतनी देर से। कोई खुदकुशी करे वो उसका मसला, लेकिन दूसरों को खुदकुशी करने को मजबूर करे वो गलत है। आपने अभी बोला, आपने अभी बोला कि जो चीज मुझे पसंद है अपने लिए वही मैं चाहता हूं कि दूसरे को मिले। बोला ना, मेरी उस लाइन को छोड़ के मेरे सवाल पे गौर करे, वही सेम आयत अगर आप मैं तो कोई भी लाइन नहीं छोड़ूंगा आज, मैं कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। आज तो आप चैलेंज देकर आए हो, आज आप चैलेंज देकर आए हो, आज कोई लाइन नहीं छूटेगी, आज हर लाइन को पकड़ा जाएगा। आज तो हर लाइन को पकड़ा जाएगा।
نہیں آپ پکڑیں کوئی مسئلہ نہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا جناب. تو اب میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے اس سوال کا جواب دے دیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ تسلیم نہیں کرو گے چونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے تسلیم نہیں کرو گے. اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم پبلک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کی کوئی اور دلیل, آپ کے ترکش میں کوئی اور تیر ہو تو چلاؤ, دیکھتے ہیں. چلاتے ہیں جناب. ایک منٹ, یہ کون سی ہے؟ اچھا ہاں, قبل اس کے کہ آپ وہ تیر چلاؤ, یہ جو میں نے اتنی ساری آیتیں پڑھی تھی ابھی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ بعد میں صحاباؤں نے کیا عمل کیا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں, اور 929 بھی اسی لیے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا. آپ کو ان آیتوں پر کوئی اعتراض ہے؟ آپ ان آیتوں کو تسلیم کر رہے ہو؟ وہ کمزوری کی حالت میں بولی گئی آیت, اس وقت اتنی پاور نہیں تھی. ارے بھیا کس نے کہہ دیا یہ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں. مدنی دور میں جاتے ہی ایک دم مضبوط نہیں ہو گئے تھے. مجھے آپ بتائیں, اللہ اکراہ فی الدین کے وقت اور اس آیت کے وقت 929 کے وقت کیا مسلمانوں کی تعداد برابر تھی؟ اچھا میں نے لا اکراہ فی الدین آیت پیش کی, چلے کوئی نہیں, جو آپ نے 1099 کون سی پیش کی تھی, کیا اس وقت 929 کے وقت اور میں یہ بھی بتا مسلمانوں کی تعداد برابر تھی؟ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جان بوجھ کر پیش نہیں کی, ورنہ سارے مسلمانوں کی زبان پہ سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ترکش میں کون سا تیر لائے ہوئے ہیں, پہلے ہی گن لیے تھے میں نے. سمجھے؟ جو آپ نے آیتیں پیش کی, ٹھیک ہے, تو اس وقت اس اور لیے لا 929 کے اکراہ وقت فی کیا الدین تو میں نے پیش مسلمانوں کی کی ہی تعداد نہیں. برابر تھی؟ چاہے برابر ہو اسرابر ہو, مدینے میں آ کر جہاد کی اجازت مل گئی تھی. سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا تھا. اب چاہے پوری قوم کو فورس کنورژن کیا جائے یا ایک آدمی کو, اگر فورس کنورژن کی اجازت ہوتی تو اجازت دے دی جاتی. وہ اجازت کبھی قرآن نے منسوخ نہیں کی. چلو میں کہتا ہوں کہ شروع میں دے دی تھی, چلو میں کہتا ہوں شروع میں دے دی تھی, جب طاقت ہو گئی تو اس وقت منسوخ کر دینا چاہیے تھا. مجھے وہ ناسخ پیش کر دو, ناسخ پیش کر دو ان ساری آیتوں میں کا. آپ کو دکھا تو رہا ہوں, 929 دکھا رہا ہوں, پھر اس کے بعد آپ 973 بھی کھولیں گے. وہ ناسخ نہیں ہے, وہ ناسخ نہیں ہے. وہ جو بھی ہوں, بعد میں جس پہ صحاباؤں نے عمل کیا میں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ایز اے فنڈامنٹل پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ما انت علیہم بجبار, آپ فورس کنورژن نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کر اور کیا آیت ہوگی بھائی؟ خود قرآن نے کہہ دیا کہ آپ فورس کنورژن نہیں کر سکتے. تو 929 اور 973 کیا ہے بتایا میں نے آپ کو. اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کو آلریڈی ہیومن رائٹس کا حوالہ دے دیا, دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. جو میں نے بات کہی ہے وہ کہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے, لیٹ دم ڈیسائیڈ. آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مان لیجئے جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اب سوال یہ کہ جنگ کب تک چلے؟ کہیں اور لیا نا جناب, 929 923 میں کچھ بولیے تو صحیح, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسی پر تو بول رہا ہوں میں, اسی پر بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جنگ کب تک چلے. وہ ایک منٹ, وہ آیت میں سامنے 929 دوبارہ لے کر آتا ہوں. یہ رہی, نہیں یہ نہیں, یہ. اب دیکھیں اس میں جو ہے قاتل الذین لا یؤمنون, قاتلو, ایک تو اقتلو نہیں ہے, ٹھیک ہے, قاتلو ہے. اقتلو اور قاتلو کا فرق پتا ہے آپ کو؟ زبردست ماشاءاللہ. ترجمے میں چل رہا ہوں میں. فرق پتا ہے آپ کو اقتلو اور قاتلو کا؟ ترجمے مجھے فرق بتائیے جناب, عربی مجھے فرق مت بتائیے. قاتلو کا مطلب ہے کہ آپس میں جنگ کرنا, یعنی ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے, ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب سوال یہ کہ مسلمان آرمی کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی حملہ کب تک جاری رکھنا ہے, حملہ کب تک جاری, کیسے ہم سمجھیں کہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا. اقتلو نہیں, اقتلو کا مطلب ہے قتل کرو. قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, قاتلو کی بات ہو رہی ہے. سامنے والے نے بھی حملہ کیا ہوا ہے, ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. میں اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھو آپ, یہ ہے جناب ترجمہ پڑھ کے بولیے نا. آپ تو کچھ بھی جھوٹ بھی بولیں گے عربی میں, کیا سمجھوں گا؟ آپ عربی میں جھوٹ بھی بولو گے, میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے معلوم ہے, آپ میں سچ بھی بولوں گا, آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کچھ بھی. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, ترجمہ ہی کر کے بتاؤں گا. آپ ترجموں کو ہر بار سائڈ کر کے بات کریں, پھر ترجموں کو جھوٹ بولتے ہیں, ترجمے جھوٹے ارے کیے یار گئے ہیں. میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں بھائی, میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ کی عربی کی بھی کلاس ہے, اس سے بتائیں نا. آج آپ کی لاجک کی, عربی کی, فلسفی کی, ہیومن رائٹس کی, سب کی کلاس ہے, مجھے پتا ہے. اچھا اب دیکھو یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت میں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, حتی کا لفظ آیا نہیں آیا؟ حتی کا لفظ آیا, حتی یعطوا الجزیۃ, حتی یعطوا الجزیۃ, حتی کا لفظ آیا؟ آیا, سنائی دے رہا ہے حتی کا لفظ آیت نمبر 29 میں, ہاں یا نا؟ حتی, اچھا یہ حرف ہوئی ہے. ارے یہاں نہیں, آیت 29 سورہ توبہ میں,
حتی یعطوا الجزیۃ، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، حتی کا لفظ ہے جناب مجھے ترجمے سے ہی بات کر حتی لینا، کا کیوں آپ لفظ ہے ہاں یا نہ، نہیں حتی کا لفظ ہے، ہتے پہ مت جائیں، آپ ہتے مت جائیں، ترجمہ بولے ترجمے جھوٹے ارے ہیں، حتی ہتے چڑھ اکھاڑنا گیا ہے بھیا آپ کا، اسی لیے حتی کے ترجمہ اوپر بات ہو رہی ہے، ترجمہ حتی رکھ کا کے لفظ، بات کریں نا حتی آپ، کا لفظ موجود ہے یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت آئی نو کہ آپ اپنے سینسز کھو چکے ہو، لیکن عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا ترجمہ ہے رکھ کے نا؟ بات کریں نا آپ، ارے میں ترجمے پر واپس آؤں گا، ابھی اسی جگہ جا رہا ہوں، پہلے میں ہاں آپ کو حتی کے لفظ کے بارے میں بتا دوں۔ حتی حرف جر یدل علی الانتہاء، ای انتہاء الغایت الزمنیہ، حتی حرف جر ہے، یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں، جو اس کو بیان کرنے کے لیے، جو لمٹ کو، اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو۔ اب اس حتی کو سمجھنے کے بعد اب یہاں پر یہ آیت نمبر 29 دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ رہی آیت، یہاں پر دیکھو یہ لفظ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ بھئی دیکھو جنگ اگر ہو رہی ہے، سامنے والے نے حملہ کیا، تم نے حملہ کیا، آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، جنگ تو ہوگی، ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوگا تو جنگ ہوگی، تو کوئی بھی آدمی جنگ جنگ کے نہیں خلاف ہو نہیں رہی بول ہے، سکتا، سنیے جنگ ہو رہی ہے، قاتلو کے معنی جنگ کے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ کہ بھئی یہ جنگ کب تک کرنی ہے، اس کی یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرنڈر کر دے گا؟ تو سرنڈر کی یہ لمٹ بیان کی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، کہ جنگ یہاں تک چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی، جنگ کو فوری طور پر روک دینا ہے، چونکہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا ہے۔ جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو سرنڈر کروائیں، سرنڈر ہو گئے، جنگ جو ہے فوراً رک جائے گی۔ اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو، چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے۔ اگر ایک بات بتاؤ، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا، اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے؟ کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس نہیں جزیہ کنورژن اسلام، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی یا مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو تو تلوار کی، ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی، چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا کہا جا رہا؟ چونکہ سبمیشنز، انہوں نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، زبردست۔ اچھا اس سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، اسی کیا لکھا آیت جا سے رہا ہے؟ ثابت ہو رہا فائٹ ہے دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ، اسی کن آیت سے سے لڑنے کو کہا ثابت، جا رہا ہے؟ اسی آیت سے ثابت کر دیا میں نے کہ اسلام میں فورس کنورژن کن نہیں ہے، سے لڑنے کو کیونکہ کہا جا رہا ہے جناب؟ کیونکہ اگر ہاں اسلام میں فورس ہاں کنورژن ہوتا تو آیت میں یہ ہوتا کہ دیکھو اب وہ جزیہ دے چکے ہیں نا، تو جزیہ بھی لے لو، کلمہ بھی پڑھاؤ، کلمہ پڑھانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، مطلب جزیہ خوشی سے ٹھیک لے ہے؟ رہے ہیں لوگ، آؤ بھائی اچھا ہمارے گھر پہ ہم سے جزیہ لے لو، اب میں آپ کو بتاتا جزیہ ہوں کہ خوشی سے دے جہاد رہے کیوں ہیں۔ ہوتا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی جہاد کیوں ہوتا نہیں ہے، مجھے آپ بتائیں، اس سن کا لیجئے، ترجمے میں بات کریں کہ نہیں کن نہیں نہیں، سے میں لڑنے کی ارے بات کی جا رہی ہے، مجھے اس جواب آیت دینے میں دو گے، کن سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے؟ مجھے جواب دینے دو گے نا، تو تبھی تو دوں گا میں جواب۔ دیکھو اس آیت میں، یہ آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، permission to fight back is hereby granted to those being fought for they have been wronged، یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی، اور مقصد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی، یہ جو بی ہے نا، بی انہم ظلموا، با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے، ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگالٹی کا، جزیہ سبب نہیں بنا ہے۔ جزیہ کے جہاں جزیے کی بات ہے آیت نمبر 29 میں، وہاں حتی کا لفظ آیا ہے، اور حتی کے معنی ہے کہ یہاں چونکہ جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے، ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ یہ تو جنگ کے تو مطلب اعلیٰ لوگ، ترین ایتھکس، یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس ہیں جو دنیا نے ہم سے مطلب لیے ہیں، جو دنیا نے ہم مطلب سے لوگ لیے خوشی بھائی۔ خوشی بول رہے تھے، لوگ خوشی خوشی بول رہے تھے کہ آؤ بھائی ہم جزیہ دیں گے، ہیں؟ یہاں یہ بتا دیں، مجھے سمپل بتا دیں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے اور کیوں؟ فائٹ دوز ہو اور ڈو ناٹ کچھ بلیو ان اللہ، کن سے لڑنے کو غالب کہا بھائی، جا رہا ہے اور کیوں؟ مرزا جی اور کچھ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ بات ہو گئی، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ، ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں چلیں ہے۔ اور چلیں کچھ کوئی ہے؟ نہیں، صحیح مسلم 1765 ذرا پیش کریں، انٹرنیشنل نمبرنگ سے 1765 ہے۔ ذل خلصہ والی روایت نہیں ذو ہے؟ الخلصہ نہیں ہے وہ، ذو اچھا اور الخلصہ کون نہیں سی ہے ہے؟ جناب۔ اچھا کون سی ہے؟ اوہو، ہوں لائٹ بھی نہیں جا رہی میری طرف، میں اپنی بات کر رہا ہوں جی۔ جی ہاں صحیح جی، تو مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ 1765۔
1765 ایک منٹ. دو چار منٹ اور ہیں بھائی, پھر اس کے بعد ہم آگے بھی بڑھیں گے, چونکہ یہ تو اب آپ کو 3 دن تک کوئی باندھنا ہے, ہمارے پاس اتنا ستون بھی نہیں ہے. نہیں کوئی دقت نہیں, وہ تو دیکھو پبلک نے جو سننا تھا وہ تو سن لیا, کوئی مسئلہ نہیں. جی اس کا بھی وہی جواب ہے بھائی, اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں دے چکا ہوں. چلو خیر, یہ والی حدیث بھی میرے پاس موجود تھی. چلو حدیث پڑھو آپ پڑھو, میرے سامنے عربی آ گئی ہے. ہاں آپ کے سامنے تو عربی آئے گی نا جناب, دقت یہ تبلیغ کے لیے سب چلے گا. میرے سامنے انگلش بھی ہے, نو ٹینشن, پڑھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو. ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ان کے ہاں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, بلند آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا اے یہود کی جماعت, اسلام قبول کر لو, سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم, آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں, اسلام قبول کر لو, سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم, آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں. آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں. تم میں سے جسے اپنے مال کے اوج کچھ ملے تو اسے فروخت کر دے, ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. کیا ہے یہ؟ ارے یار اتنی لمبی حدیث پڑھنے سے بہتر تھا آپ ایک مختصر حدیث بتاتا ہوں آپ کو. میں خود دلیل دے رہا ہوں کہ میرے خلاف کون سی دلیل دو. ایک مشہور حدیث ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اب بتاؤ اس سے واضح حدیث کیا ہوگی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو. ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتا دی. اتنے لمبی حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کچھ تو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا. ضرورت تھی. ابھی آپ نے آیت بتائی تھی, تو کیا آپ ان کو مجبور کرو گے؟ یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا, تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام قبول کرنے پر, اسلام قبول کرنے پر, اسلام ہی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. اسے دیکھو, رکھو صحیح ڈسپلے پہ. ایک منٹ, اسلام قبول کرنے پر اگر وہ مجبور ہوئے تو کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے انہیں. اسلام قبول کیا انہوں نے؟ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن فی الحال تو مجبور کیا جا رہا ہے نا. آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بتاؤ ثابت کرو, اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ قبول کیا نہ کیا بات ہے, مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں. فورس کنورژن جبھی تو ثابت ہوگا. اس میں تو دعوت دی جا رہی ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بالکل اسلموا تسلموا دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں قد بلغت یا ابا القاسم. اب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابو القاسم آپ نے بات پہنچا دی. یہودی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ دعوت دے رہے ہیں, لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہے ہیں. مرزا غالب کہنے فورس کنورژن ہو رہا ہے. حضور نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ یہودیوں کے اوپر اعتماد کریں یا کٹر منافق کے اوپر اعتماد کریں؟ کس پر اعتماد کریں؟ نہیں اسے آپ ڈسپلے پہ تو رکھیں, اس حدیث کے اوپر ڈسپلے پہ تو رکھیں. ہاں رک جائیے میں ڈسپلے پر لے کر آتا ہوں. ایک منٹ میں تو اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. اسی حدیث سے ثابت کریں گے. رکو ایک منٹ. ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگ دیکھ رہے ہیں, شیئر کرتے رہیں دوستوں. ہاں بھائی ماشاءاللہ. جی ہم نے خود پبلک کو کہا تھا کہ دیکھنا ضرور. آپ ہی کی وجہ سے تو آئے ہیں, ورنہ ہماری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں. سارے تو آپ ہی کی وجہ سے آئے ہیں. ارے جو ہماری طرف والے ہیں جناب, کیوں اپنے اوپر زبردستی بات لے لیتے ہو آپ؟ جی تھوڑا سا مذاق کرنے دیا کرو یار, آج تو آپ پھنسے ہوئے اتنے دن کے بعد. اچھا دیکھو یہاں پر یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رہا یہاں سے, یا معاشر یہود اسلموا تسلموا, اے یہودیوں کی جماعت اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے. اور فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی, آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اريد, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو. تو فقالوا قد بلغت, آپ نے اپنی بات پہنچا دی. آپ نے کہا کہ ہاں میرا مقصد ذالک اريد, یہی میرا مقصد ہے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں. اس کے بعد آپ نے ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات یہ ضرور بتائی, ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو پوری زمین ہے جزیرۃ العرب نام کیا ہے اس کا؟ کیا بولا میں نے؟ جزیرۃ العرب. نہ یہود عرب تھے نہ نصارہ عرب. یہود کو یہود کہتے ہیں, نصارہ کو نصارہ. نہ جزیرۃ الیہود ہے وہ, نہ جزیرۃ النصارہ ہے, وہ جزیرۃ العرب ہے. تو جزیرۃ العرب میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خاص علاقہ ہے یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام قائم ہوگا, اور اس کی ایک وجہ ہے کہ نظام کیوں قائم ہوگا اور دوسرے کسی نظام کو برداشت کیوں نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اور قرآن سے دیتا ہوں. میں قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ. پہلے آپ یہ بتائیں انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ ارے رکو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ صبر کرو. اچھا دیکھو یہ دیکھو میری اسکرین سامنے آ گئی ہے, یہ دیکھو بھائی سب لوگ دیکھ لیں. یہ ہے قرآن کی وہ آیت, ایک منٹ, یہ ہے قرآن کی یہ آیت, ہاں جی, سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 96. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. Surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka, یعنی مکہ, a blessed sanctuary and a guide for all people. یعنی روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنا ہے تو جزیرۃ العرب میں بنا ہے. تو بتاؤ زمین اللہ کی ہوگی نہیں ہوگی یا یہودی کی ہوگی؟ تو مطلب جزیرۃ العرب مطلب یہ مکہ ہی صرف جزیرۃ العرب ہے یا پورا مطلب مکہ ہی ہو گیا؟ جزیرۃ, اسی لیے تو کہتے ہیں جزیرۃ العرب, جزیرۃ الیہود کہتے ہیں, ورنہ جزیرۃ النصارہ کہہ دیتے ہیں. آپ نے بولا جزیرۃ الیہود جزیرۃ النصارہ, میں تو یہ لفظ پہلی بار سن رہا ہوں کہ جزیرۃ الیہود کیا ہوتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اسرائیل ہے. اسرائیل ہے کہ نہیں ہے؟ اسرائیل ہے کہ نہیں؟ یہود ہے وہ. ارے ایک منٹ, اسرائیل کا نام اسرائیل کیوں ہے؟ چونکہ بنو اسرائیل ہیں وہ, تو انہوں نے اسرائیل رکھ لیا اپنا نام. اب مجھے بتاؤ اس میں کیا ہمیں اعتراض ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں اسرائیل نہ رکھو, تم اپنا نام تم جو ہے اپنا نام تم جیکب رکھو, اپنا نام تم موزیس رکھو اس ملک کا. انہوں نے اسرائیل رکھا چونکہ بنو اسرائیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کیوں رکھا, اس لیے رکھا چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری لینڈ ہے, اس لیے اس میں نام ہمارا ہونا چاہیے اسرائیل. حالانکہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ان کو ناجائز قابض بولتے ہیں. لیکن جب جزیرۃ العرب عربوں کا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں نظام پھر وہی ہوگا جو عربوں کا سب سے پہلے جو عربوں کو دیا گیا, اس میں وہی نظام جاری ہوگا جو عربوں کو دیا گیا. اور قرآن سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بنا تو اس علاقے کے اندر بنا ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اچھا جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت سے میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن, اس حدیث سے آیت سے نہیں, میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. دیکھو میں اسی حدیث سے ثابت کروں گا, کہیں اور نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھو آج جو ہے ماشاءاللہ ذرا بات ہوئی ہے بڑے دن کے بعد. دیکھو بھائی, آپ اس حدیث سے, آپ کے اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا, یہی تھا نا, اسلام میں آنے کے لیے فورس کرنا, فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا, ہاں یا نا, ہاں یا نا؟ چلے بولے ہاں. ثابت کرو اس حدیث سے, بتاؤ کدھر لکھا ہے فورس کنورژن ہو گیا, ثابت کرو. انہیں اسلام میں آنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں, یہود بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قد بلغتا, آپ نے اپنی بات پہنچا دی, آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. یہود کہہ رہا ہے, یہود بے بہبود کہہ رہا ہے, لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہا ہے. واہ بھائی واہ. اس پہ حضور نے کیا کہا, اس پہ حضور نے کیا کہا؟ اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹس بیان کر دیا اس علاقے کا کہ دیکھو جزیرۃ العرب میں, ہاں اس علاقے کا یہ اسٹیٹس ہے کہ یہ علاقے پر, یہاں علاقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا. یہی وجہ ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ یہودیوں نے اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیا. تیما اور اریحا ایک جگہ ہے جو جزیرۃ العرب کے کنارے پر ہے, وہاں ان کو سیٹل کرایا گیا کہ تم یہاں رہو, اور وہ بھی اسلامی حکومت میں ہی تھے. اسلامی حکومت سے ان کو نکالا نہیں گیا, ان کو اسلامی حکومت میں ہی باقی رکھا گیا, تیما اور اریحا میں. آپ کو پتا بھی ہے اگر فورس کنورژن ہوتا, ایک منٹ, اگر فورس کنورژن ہوتا تو ان کو ریلوکیٹ نہ کرایا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا دیکھو بھیا جا کدھر رہے ہو, یہ رہی تلوار, کدھر جا رہے ہو, پڑھو کلمہ, ٹھیک ہے. مطلب یہ جو بولا جا رہا ہے فورس نہیں ہے, یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو آپ کو یہاں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا, فورس کنورژن نہیں ہے یہ. ایسا ہے, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے, چونکہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤ گے. آج آپ اس نیت سے آئے تھے, مجھے معلوم ہے, کوئی نہیں, مجھے معلوم ہے. یہ صاحب آج بیٹھے ہوئے ایک اسٹریم پر کہہ رہے تھے, ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی کہ میں تو ایک ایسی دلیل لے کر جا رہا ہوں, مفتی صاحب کو پہلے ہی وکٹ میں, پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا. اسی لیے میں نے بہت تاکہ آپ کے پاس آئے,
اور اسی لیے ہی میں نے شروع میں سوال رکھا تھا کہ جو آفینسو اچھا وار جی، کی گئی تھی وہ حضرت کس لیے کی گئی، حضرت اسی حضرت لیے ہی میں مارکیٹنگ نے سوال مارکیٹنگ کیا تھا مارکیٹنگ بھی اس تو پہ کہ کرنی ہے نا، آپ سپر چیٹ کے لیے، سپر چیٹ کے لیے مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، یار اسی سمجھا لیے میں کریں. بولتا ہوں کوکروچ مت بٹھایا کرو، اسی لیے بول رہا چلو جب میں بات کروں تو چلو کوکروچ مت بٹھایا کرو. چلو بھائی ایسا ہے، دیکھو ہاں غالب میاں ایک منٹ، دیکھو 10 بجے شروع ہوئے تھے اور 11:20 ہو گئے. جتنی دلیلیں آپ نے پیش کرنی تھی وہ پیش کر دی، پورا نہیں وقت ابھی تو ہے میں آپ بہت کو نہیں سی، دے سکتا. ہاں اب آپ نے اسی لیے دو میں نے تین کہا تھا دلیلیں نا کہ مجھے دے تسلی دی، سے بات کر لیں. اور تسلی، اور کتنی تسلی، میں تو 10 منٹ دیتا ہوں آپ کو، تو میں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ دے دیا بھائی، اور کتنی بات کرنی ہے. نہیں تو یہ بات نہیں ہوتی نا کہ اور بھی لوگوں سے بات کرنی ہے، پھر یہ بات نہیں آتی نا اس ٹائم پہ. نہیں سمجھا میں. حضرت ان کو پھر موقع دے دیں گے نا، جیسے میرے خیال سے کافی بات اس ٹاپک پہ کافی گہری بات ہو گئی ہے میرے خیال جی سے نہیں جی ایک جی اتنا ایک نہ. لاسٹ اور ایک لاسٹ پیش کر دیں، اور صحیح بخاری 3159. ذی الخلصہ والی وہ کیوں نہیں لا رہے بھائی؟ نہیں ہیں؟ ذو الخلصہ والی بھی نہیں ہے نا، میں تو اپنا نہیں ہے. مقدمہ لاؤں گا نا، میں آپ کے ساتھ اچھا تھوڑی مقدمہ لاؤں گا. اچھا وہ حضرت اچھا، یہ جو میری جتنی آیتیں نا ان کا جواب نہیں دیا، وہ سارا جواب ڈیو ہے جو میں نے 4 آیتیں پڑھ رکھی ہیں جس میں فورس میں نے دے کنورژن کے دیا، خلاف ہے. نہیں دیا، میں نے صرف نہیں دیا آپ نے. 929 کس آپ کو لیے آپ 929 کو کس لیے قرآن رکھا؟ سے، ایک منٹ، آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن، قرآن سے ثابت 929 کرنا ہے کیا فورس ہے؟ کنورژن. اور 929 کیا ہے؟ جو 929 ہے اس میں فورس کنورژن نہیں، اس سے فورس کنورژن کے اس خلاف میں ثابت ہو رہا ہے، اس میں جزیہ کا فورس تذکرہ ہے. کنورجن ہی ہے، فورس نہیں کنورجن ہی ہے نہیں نہیں جناب نہیں، اس میں. جزیہ کنورژن نہیں ہے. جزیہ کنورژن ہوتا ہے، ایک آدمی جزیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا. واہ بھائی ان سے اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں باقاعدہ گنڈا ٹیکس وصولا جا رہا ہے، وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک منٹ، کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے، کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی آپشن ہے. فورس کنورژن کا مطلب ہے ایک ہی آپشن ہے، اسلام قبول کرو. جزیہ کا آپشن کیوں ہے وہاں اس آیت میں؟ تمہاری جو سب سے مضبوط دلیل، کنورجن کے لیے آپ کی جو سب سے مضبوط دلیل آیت نمبر 29 ہے میرے بھائی، اس سے تو فورس کنورژن کے خلاف بات ثابت ہو رہی ہے. اب وہ آپ کچھ بھی سمجھے، آپ کے دیکھنے والے کچھ بھی سمجھے، لیکن دنیا کو پتا اگر کسی پہ یہ 3 شرطیں تو رکھی جا قرآن رہی ہیں، کریم سے یا تو آپ کو یہ اسلام قبول ثابت کرو. کرنا پڑے گا کہ ما انت علیہم بجبار، کہ آپ کو جبار یعنی فورس کنورٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ آیت غلط ہے، یہ ثابت کرو قرآن سے. نہیں ہاں جی، 929 کو آپ مت مانو، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ نہیں ختم ہے. مان رہا ہوں 929 مت مانو آپ. ارے میں میری کیا مجال کہ میں قرآن کے ایک حرف کا انکار کر دوں، میں اسلام سے نہ خارج ہو انکار جاؤں؟ ہی کر رہے ہو آپ، بالکل نہیں، یہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں انکار ہی ڈال کر رہے رہے ہو. ہو آپ بالکل نہیں، نا. میں اس آیت کا وہ مطلب بیان کر رہا ہوں جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے، جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے. میں نے نہ کسی تفسیر کا سہارا لیا، نہ کسی حدیث کا سہارا لیا، اسی آیت سے ثابت کیا. جی، اس آیت سے آپ نے یہ ثابت بول رہے کہ اس میں فورس کنورجن ہو ہی نہیں رہا ہے، جزیہ لے کے چھوڑ فورس تو رہے ہیں کنورژن آخر. نہیں ہو رہا ہے. ہاں بھائی اچھا، ایک بات سنو، لوگوں کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے چھوڑیں گے. مجھے معلوم ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اپنے چینل کے اوپر بھی چلانی ہے، تھوڑی جو ہے جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس گھبراہٹ کو اتارنے کے لیے، سپر چیٹ لینے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو اپنے چینل پر چلائیں گے. اس وقت میرا رد کر دینا، اس وقت میرا رد کر دینا، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ نہیں اپنے تو ابھی دیکھیں جو چلے. ہے، ابھی لوگوں کو ڈیسائیڈ کر لینے دو کہ بھیا اس سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا. اور کوئی نہیں، اور لوگ دیکھو، ڈیسائیڈ کر لیں گے. آپ کو میری ایک بات کی تعریف کرنی پڑے گی، اور وہ تعریف یہ ہے کہ میں نے لا اکراہ فی الدین کی آیت پیش ہی نہیں کی، اور آہا آپ یہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ میں کھٹ سے لا اکراہ فی الدین پیش کروں گا، ہے نا؟ نہیں اور بیٹھے میں تھا نا؟ فٹافٹ اس کہہ انتظار میں اور میں فٹافٹ کہہ دوں گا کہ اس وقت تعداد کم تھی. نہیں، اور میں کہہ دوں گا کہ آیت منسوخ ہو گئی، ابن کثیر میں لکھا ہے. وہ تو آپ نے بول دیا کہ تعداد سے کیا ہوتا ہے، اور تفسیروں کے لیے آپ نے منع کیا ہے، تفسیروں کے لیے آپ حضرت نے ان بول کو ہی دیا تھا کہ بھائی تفسیریں میرے نہیں خیال مانی سے جائیں گی، میرے خیال تاریخیں سے نہیں کافی مانی جائیں گی، کانٹینٹ آپ نے بول ہی دیا تھا کلیئرلی. کافی کانٹینٹ میرے خیال سے ان کو مل گیا. برساتی ہاں گرگٹ نکل کر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے جو خود صحیح سامنے نہیں بخاری آتے. 3159 ایک اور لاسٹ پیش کر دیں، باقی تو خیر ہوتا رہے گا. اچھا، باقی اور ہوتا رہے گا. چلو جی، بخاری صحیح بخاری 3159. 3159. جتنی دیر میں آپ حضرت نکالیں وہ دوستو لائک ضرور کرتے رہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے کلاس کے اندر ایک بچہ تھا، اس نے نیا نیا میجک سیکھا. وہ کہتا ہے جب تک سارے دیکھیں گے نہیں تب تک میں جان نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جو ہے نا پھر کافی ہمیں تنگ کرتا رہا. جی اچھا، یہ چیپٹر نمبر 1 3159 صحیح بخاری. نہیں، میں حدیث تو میں نے نکال لی ہے، ذرا پڑھ کے سنانا کون سی والی حدیث ہے، بڑی لمبی والی حدیث ہے وہ نا؟ ہاں لمبی سی ہے، لمبی سی ہے. اچھا چلو، حدیث میں بتاؤ کیا ہے. 1 منٹ رکو، میں ذرا اسکرین شیئر کرتا ہوں، 1 منٹ. جی میں اپنے موبائل میں بھی کھول لیتا ہوں، کیونکہ لیپ مرزا ٹاپ پہ غالب لیپ کھولوں گا ٹاپ تو ہے پھر آپ کے نہیں پاس؟ پاؤں گا.
مرزا غالب لیپ لیپ ٹاپ ہے ٹاپ بھائی، لیکن اس میں ابھی تک کھلے گا نہیں نا اسلام 360. چلبل پانڈے تو نہیں بھیجا، چلبل پانڈے نے بھیجا ہے. ہاں بالکل، میں یہی کنفرم کرنے لگا تھا کہ لیپ ٹاپ ملا ہوا ہے کہ نہیں، کیا ہے. جی بھائی آ گئی حدیث سامنے، بتاؤ جس میں کیا ہے. اس میں جہاں پہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، ایک منٹ، یہ نہا دشمن کے قریب سرزمین نہاون کے قریب، ہاں کسرا والی جہاں بات شروع ہو رہی ہے، کسرا کا جو وہ گورنر جو 40,000 لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. پوری حدیث پڑھو نا، پوری حدیث پڑھو یہاں سے. کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا. ہاں یہاں سے پڑھیں، ترجمہ شروع کریں. چلیں جی، پھر کم سے کم اب تو ہوا کہ عربی بیچ میں نہیں آئی، شکر ہے. نہیں میرے سامنے عربی کھلی بھی ہے، وہ چیک ہوگا ایک نہیں وہ دم. ٹھیک ہے، آپ عربی کھول ہی رکھے. ہاں باقی مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہوں گے جب ترجمے سب نقلی ہی نکل رہے ہیں. کس ٹھیک نے ہے کہہ جی، دیا آپ ترجمہ نقلی کر لے؟ اپنی بات نہیں کریں، آپ مسلمانوں ترجمہ کی ہٹا طرف کے ہر بار آپ بات اپنی کر رہے ہیں نا، تبھی بول رہا ہوں میں. آپ ہر بار ترجمہ ہٹا کے بات کر رہے ہیں، تبھی آپ بول اپنی دیکھو رہا ایک بات بات کریں، سنو، مسلمانوں کو چھوڑیں، دیکھو اپنی بات کریں. دیکھو مرزا غالب، ہوں. آپ نے آج اسٹریم میں کہا کہ میں تو مفتی کے پاس جاؤں گا. تو یار مفتی کے پاس آئے ہو تو کم سے کم اتنا تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ مفتی پھر ڈائریکٹ عربی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس کو کسی واسطے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اللہ تک پہنچنے کے ترجمہ لیے کو کسی جھوٹ بول واسطے دو. کو، ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کو شرک سمجھتے ہیں. بھائی جب ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت کسی مورتی پوجا کی؟ ترجمہ شرک ہے، وہ آپ ترجمہ جیسے شرک لوگوں ہے. کے لیے، وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ڈائریکٹ عربی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم نے عوام کے لیے ترجمے شائع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں عوام تو کے لیے. ترجمہ پہ جب لیکن آپ شائع ترجمے کر کو دیے بنیاد ہو کے، تو سنو بات سنو تو میں کریں. آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ترجمے غلط ہیں. ترجمے غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. ترجمے خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے کو بنیاد بنا کر آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ سکتے ہیں اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دین پر اعتراض نہیں کر سکتے. چونکہ جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے آپ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں لے کر آ گئے، اور اتھارٹی کی پوزیشن لانے کے لیے آپ کے پاس آتھورائزڈ لینگویج کا علم ہونا ضروری ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہی ہماری فنڈامنٹل ہمارے اختلاف ہے آپ سے. اسے بولتے ہیں اندھ بھکتی، کہ اگر مان لو تو بڑھیا ہے، سوال اٹھاؤ گے تو عربی پہ جاؤ. اسے بولتے ہیں اندھ بھکتی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر بحث کرنی ہے تو سائنس کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا نہیں؟ نہیں، سائنس کی جو چیز اگر ہمیں ترجمے کے ساتھ میں پیش کی گئی اس کو ہم سمجھیں گے تو سوال بھی اٹھائیں گے تو اسی لینگویج میں اٹھائیں گے جو ہمارے پاس آئی ہے. اگر آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بات کر رہے ہو اور آپ کو فزکس اور آپ کو کیلکولیشن نہیں آتی تو آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتے ہو؟ جس ترجمے میں جو چیز ہمارے ایک سامنے منٹ پیش کی میری اس گئی بات ہے کا جواب دو. آپ سمجھنے کو کے لیے. کیلکولیشن اور آپ کو فزکس نہیں آتی، آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتے ہو؟ بتاؤ. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے تھیوری چل رہی ہے کہ مطلب یہ سمجھ میتھمیٹیکل تھوڑی نہیں چل پا رہا ہے. رہا ہوں، یہ تو میم بن گئے بھائی، میم. سمجھ ہاں نہیں پا رہا ہوں میں. نہیں، جی 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 میں جی یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ یہاں پہ جی زبردستی میتھمیٹکل چلو کیا چلو ثابت کی، چلو بھیا، میتھمیٹیکل چل رہا ہے. چلیں اتنا ٹائم نہیں ہے، چلیں ہاں آگے چلیں، حدیث میں پڑھیں. بالکل ہاں جی. جی ترجمے کی اصولی بات میں بتا چکا ہوں. جی بھائی بولیں، ترجمہ پڑھیں آپ. ہاں وہ سمجھ گیا، ترجمے جھوٹے ہیں، خیر کوئی نہیں، جھوٹا ترجمہ پڑھ ہ دیتا ہوں. کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا یا پھر آپ ہی پڑھ دیں گے؟ پھر تو چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، چلے گا. ٹھیک آ کفار گیا. سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا. جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمجان شوشتر کا حاکم اسلام لے آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور اذربائجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے. اس نے کہا جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے، 2 بازو ہیں. اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے 2 بازوؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں کہاں گیا، ایک منٹ، ہاں دونوں، اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں بس پاؤں سر تو اور دونوں بازو اور ہاں سر. ہاں سب ہاں بیکار رہ اور جاتا ہے. یہ رہا. ہاں ہاں پس سر تو کسرا ہے، ایک بازو کیسر ہے اور دوسرا فارس ہے. اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں. اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے تھوڑا تھوڑا بڑا ہی رکھیں جناب، وہ چھوٹا ہو گیا، چھوٹا تھا اور بھی چھوٹا ارے ہو یار گیا. یہ ایک میرے بس میں نہیں ہے. ہاں میں کر دیتا ہوں. اچھا جی
جی نہیں بس ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے. وہ ابھی آپ ٹھیک نے ہے. کیا تو چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے. کہاں گیا جو کہاں گیا یہ آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں. اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن زبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیا نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا. جب ہم دشمن کی سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا. پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو. اس نے پوچھا آخر تم لوگ ہو کون؟ ٹھیک ہے، یہ چیز دھیان کیجئے گا. اس نے پوچھا کہ آخر تم لوگ ہو کون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں. ہم انتہائی بدبختی اور مصیبتوں میں مبتلا تھے. بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گٹھلیاں چوسا کرتے تھے. اون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے. ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھی کہ آسمان اور زمین کے رب نے جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے ہماری طرف ہماری ہی طرح کے انسانی عادات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا. ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو یا پھر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں چلیے. تو بات ہے ابھی کیا یہ بھی فورتھ کنورژن نہیں ہوگا؟ نہیں ہے، یہ بھی فورس کنورژن نہیں ہے. بڑھیا. اس سے بھی وہی ثابت ہو رہا ہے جو میں آلریڈی ثابت کر چکا. اب دیکھو اسی حدیث سے ثابت کرتا ہوں. ایک منٹ. یہ ہے یہ دیکھو یہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی لشکر کشی کی تو ان کا جو کمانڈر تھا فارس کا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ہرمزان. اس نے اسلام قبول کر لیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہرمزان کے اسلام کا قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے. ہرمزان کو جب پیش کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سامنے والوں کا کمانڈر تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ آخری خواہش بتاؤ کیا ہے بھائی. تو ہرمزان نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں. تو پانی پیش کیا گیا، اس نے پیالہ توڑ دیا کہ میری آخری خواہش آپ کو پوری کرنی پڑے گی اور پانی میں پیوں گا نہیں، تاکہ وہ اپنے قتل سے بچ سکے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو چالاکی کر رہا ہے مرزا غالب کی طرح، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا ہے، اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ پانی نہ پی لے. تو امیر المومنین نے معاف کر دیا ہرمزان کو، تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا. یہ پورا واقعہ ہرمزان کا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھو کہ معاف کرنے پر اسلام قبول کیا جا رہا ہے. تو سنو ابھی میں بتاتا ہوں. لکھا کہاں ہے یہ پورا واقعہ بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں. میرے اگر ساتھیوں میں سے کوئی میری بات سن رہا ہو تو ذرا مجھے ہرمزان کا اسلام کا واقعہ بھیجے فوری طور پر. اچھا جی، تو میں تھوڑا اس پہ تحقیق کروں گا نا میں. ہاں تحقیق کرنا. اچھا جی، تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا. فقال انی مستشیرک فی مغازی ھذہ، کہ میں اپنی ان لڑائیوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. چونکہ اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمین. یہ لفظ ہے اصل کہ یہ جن ملکوں پر آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کی اور وہاں کے لوگوں کی مثال جو کہ مسلمان دشمن ہیں، عدو المسلمین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ اسلام نہیں مسلمان دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کو ان کی جان لینا چاہتے ہیں اور ان کو لقمہ تر سمجھ کر ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خطرے کو روکنے کے لیے حضرت عمر نے فارس کے اوپر حملہ کیا. اور میں آپ کو ایک چیز مثال بتا دوں کہ یہ خطرہ کیسے پتا چلا. یہ اس طریقے سے پتا چلا کہ فارس کے لوگوں نے عراق کا وہ علاقہ جو جزیرۃ العرب سے ملا ہوا ہے، جہاں پر عرب قبائل آباد تھے، ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے اچھا بھائی اس کا بھی حوالہ دے دینا جو میرے جاننے والے ہیں ذرا مجھے واٹس ایپ کریں. اچھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فارسیوں نے جزیرۃ العرب کے ان علاقوں کو پر عراق کے اوپر حملہ کیا ہے، ذرا اس کا بھی حوالہ اگر مفتی عبداللہ منہاج، مفتی شمائل حضرات یہ سننے ہو تو ذرا مجھے بھیجیں. تو یہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ بھائی اس علاقے کو جو کہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. اگر یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کو پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی بھی دلیل لیتا ہوں. اس کی دلیل ہے حدیث
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اترک الاتراک ما ترکوکم، کہ ترکیوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھنا جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں. تمہیں کچھ نہیں کہے تو تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ خراسان کے آگے جہاں ترکستان شروع ہوتا ہے صحابہ پہنچ چکے تھے لیکن ترکستان میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہاں جانے کی ضرورت نہیں چونکہ وہ تمہیں چھیڑ نہیں رہے ہیں. 500 سال تک مسلمان وہاں رہے لیکن ان کو نہیں پریشان کیا، چونکہ پریشان کرنا ان کا مذہب میں، ان کے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ترکوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد مسلمانوں نے دفاع کیا 500 سال تک کے. تو بھائی اگر مسلمان ایکسپینشنسٹ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہتے کہ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جاؤ اور ہر ایک آدمی کو فورسفلی کنورٹ کر دو. تو بتاؤ اس حدیث میں فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا؟ کیا دشمن کے ساتھ، کیا دشمن کے ساتھ ہرمزان، ایک منٹ، ہرمزان جو کہ انہی کا جنرل تھا اور آج اسلامی لشکر میں آ گیا اور اسلام کی اس خوبصورتی کو قبول کر کے اسلام میں آیا، فورس کنورژن نہیں ہوا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام مسلمانوں کی دشمن ہے. تو بھائی مسلمانوں کی جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے، جو آپ کو حملہ کرنے والا ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے. کافر تو آٹومیٹک دشمن ہو جاتے ہیں نا. یہ بتائیے کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کچھ نہیں پتا بیچاروں کو. ٹھیک ہے، وہاں یہ لوگ جا کے دھمک گئے. جی اب آپ یہ دیکھیں، رک جائیے یہ ذرا آپ نے حوالہ مانگا تھا، یہ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ، ایک منٹ. اچھا جی ایک منٹ حضرت، اس کو آخری پوائنٹ رکھیے گا تاکہ جی جو ہے وہ، کیونکہ یہ میں نہ مانوں والا چکر تو پھر قیامت تک چلنا ہے. اچھا یہ وہی روایت ہے یا کوئی دوسری ہے؟ ایک منٹ. تو لما طعن عمر وثب عبید اللہ بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر ان عبید اللہ قتل الهرمزان قال ولما قتله قال انه قتل ابي قال وكيف ذاك قال رايته قبل ذلك مستخليا بابي لؤلؤه وهو امره بقتل ابي قال عمر ما ادري ما هذا انظروا اذا انا مت فاسالوا عبید اللہ البینۃ على الهرمزان هو قتل فان اقام البینۃ فدن. یہ والی روایت نہیں ہے، یہ ہرمزان نے جو سازش کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے تعلق سے، یہ وہ روایت ہے. میں اس روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے جو آپ لوگ روایت بھیجیں یہ وہ روایت کے جس میں ہرمزان کے اسلام کا واقعہ ہے. تو ذرا سا مجھے وہ روایت فوری طور پر بھیجیں تاکہ میں جو ہے ان کو ان کے سامنے پیش کر سکوں. البتہ حوالہ جو ہے میرے سامنے آلریڈی آ چکا ہے. یہ حوالہ ہے، لو بھائی وہ روایت اگر بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے اسکرین پر؟ ایک منٹ، نہیں ابھی اسکرین پر نہیں آیا ہے. ایک منٹ. یہ سارے حوالے ہیں، ان میں آپ چیک کر لینا. ٹھیک ہے، یہ سارے حوالے آپ کے سامنے جس میں ہرمزان کے اسلام کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے حوالے آپ کی اسکرین پر آ گئے. اب تحقیق کر لیں، تحقیق کرنی ہے تحقیق کر لینا. ٹھیک ہے، اور کچھ تاریخ اسلام صحبی تاریخی باتیں بھی آ رہی ہے اس میں. تاریخ ابن خلدون بھیا بھائی مجھے معلوم تھا کہ یہی کرکٹ پنا کرو گے. تاریخی بات تاریخی کتابوں سے تو ثابت کریں گے. یہ کوئی اسلام کا عقیدہ ہے ہرمزان کا اسلام قبول کرنا؟ نہ، آپ نے کیا کہا تھا؟ تاریخی چیزوں کو ہم بیچ میں نہیں لائیں گے، ہمارے نزدیک بھروسے مند ہے ہی نہیں. ہاں میں نے کہا تھا، بالکل میں نے کہا تھا اسلام کی بنیاد تاریخی کتابیں نہیں ہیں، اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. لیکن ساتھ میں عاصم افتخار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو، تاریخی باتوں کے لیے تاریخی کتابوں کا حوالہ معتبر ہے. میں نے کہا بالکل صحیح، اسی ویڈیو میں ہے یہ بات. میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ خلیفاؤں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ تاریخی کتابوں میں درج ہیں. اگر آپ کو تاریخی بات کا حوالہ میں تاریخی کتاب سے ہی تو دوں گا، اور کہاں سے دوں گا؟ اب ہرمزان کو مجھے بتاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، ہرمزان نے اسلام قبول کیا حضرت عمر کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، سنتیں ختم ہو گئی. اب میں حدیث کہاں سے دکھاؤں گا، قرآن کی آیت کہاں سے دکھاؤں گا ہرمزان کے واقعے پر؟ یہ تو بڑی حماقت والی بات ہے بھائی. جو چیز تاریخی واقعہ ہے وہ تاریخی کتابوں سے ثابت ہوگا. ہاں دین ثابت کرنا ہے تو تاریخی کتابوں سے ثابت نہیں ہوگا. دین ثابت کرنا ہے قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو. ثابت ہو گیا تھا. یہ بھی ہم پبلک کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی پبلک کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، ہو گیا. رک جائیے، اب آپ کے سارے دلائل آ گئے نا سارے دلائل بھائی؟
کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا یہ لوگ ہیں کون, کیوں لڑنے آپ آئے کے ہیں. سامنے یہ سارے دلائل آ گئے یا نہیں آ گئے؟ ٹھیک, سارے دلائل آپ کے سامنے, آپ کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور ہم ان کا جواب دے چکے ہیں. اب وہ جواب قابل قبول ہے یا نہیں, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. چلیں کوئی بات نہیں, پیپل ڈیسائیڈ کریں. بس میں جاتے تھے ایک بات ٹھیک ہے, بول دوں کہ لوگ نہیں کیوں اس ابھی جا بات پہ کہاں رہے سوچیں بھیا, کہ ابھی کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں ارے پتا رکو ہے. رکو رکو رکو, ابھی جہاں کہہ رہے ہو, جہاں کہہ رہے ہو, یعنی ہرمزان کو جو انہی کا بندہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہے. تو یہ دیکھو, یہ ہے وہ واقعہ. میں آپ کے سامنے جو ہے اس واقعے کو بھی پیش کر دیتا ہوں, چونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار میں نے ویسے ہی جو ہے کر دیا. یہ رہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان سے کہا کیف رأیت وبال الغدر, کہ دھوکہ دڑی کا انجام کیسا لگا؟ فقال یا عمر انا ویاکم فی الجاہلیہ کننا نغلبکم, کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم تم پر غالب آ جاتے تھے, یعنی یہ پہلے ہی سے گڑبڑ تھے, جاہلیت کے زمانے سے حملہ کرتے آ رہے تھے. اذ لم یکن اللہ معکم, چونکہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں تھا, ولا معنا, نہ ہمارے ساتھ تھا. فلما کان اللہ معکم غلبتمونا, اب جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم غالب آ گئے ہو. قال فما عذرک فی انتقاضک مرۃ اخری, کہ تمہارا کیا عذر ہے فی انتقاضی کا, کہ تم دوبارہ کہیں دھوکہ دڑی نہ کرو, ممکن ہے. تو قال اخاف ان قلت ان تقتلنی قال لا باس علیک, تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے آپ قتل کر دیں گے. قال لا باس علیک, کوئی بات نہیں. فاخبرنی, مجھے بتاؤ. فاستسقى ماء, اس نے پانی مانگا. فاخذه, پانی لیا. وجعلت يده ترعد, اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. قال ما لك, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کہاں کہ سے مجھے پڑھ ڈر رہے ہے. ہیں جناب, پڑھ ارے کہاں سے رہے ہیں آپ؟ یہ رہا, قال اخاف ان تقتلنی وانا اشرب, کیا مطلب اچھا سامنے, ریفرنس کتاب کیا ہے؟ اوکے اوکے اوکے, معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا. میں وہ اسکرین کا, ایک منٹ, وہ میں سمجھا کہ میری اسکرین جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں پڑھتا چلا جا رہا نہیں نہیں تھا. جی یہ آ گئی. تو کہنے لگا کہ مالا کا, قال اخاف ان تقتلنی وانا اشرب, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھے قتل نہ کر دیں جبکہ میں پانی پی رہا ہوں. تو حضرت عمر کس نے کتاب سے؟ کہا ہاں رکو, وہ کس کتاب حوالے سے؟ میں پہلے ہی دے چکا ہوں, حوالہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں. وہ قال تاریخی اخاف حوالے ان, نہیں, آپ نے کہا تاریخی حوالے فرضی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ تاریخی بات تاریخی کتابوں سے ہوگی, اور اس پچھلے ہی ہفتے کہہ چکا تھا میں, عاصم افتخار صاحب کی بات کی میں نے تصدیق کی تھی کہ تاریخی بات کتابوں سے ثابت کریں گے. اچھا جی, فالقاہ نہیں, منٹ, پھر میں قال نے لا, یہ کہا تھا کہ خلیفاؤں رکو, کی حرکتوں کو جب میں ارے رکو دکھاؤں گا. ذرا بات کرنے دو یار. اس کے بعد قال لا باس علیک حتی تشربہ, کوئی حرج نہیں ہے, میں تمہیں اس وقت تک قتل نہیں کروں گا جب تک کہ پانی نہ پی لو. فالقاہ من یدہ, اس نے پانی کا پیالہ جو ہے نیچے گرا دیا. قال ما بالک, کیا ہوا؟ اعید علیہ الماء, پانی لے کر آؤ دوبارہ. قال کیف تقتلنی وقد امنتنی, تم مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو اے عمر جبکہ تم مجھے ایک مرتبہ امان دے چکے ہو. ٹھیک ہے, یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ کہہ رہا ہے ہرمزان. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا, آپ نے حوالہ مانگا, حوالہ دے دیا میں نے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے بظاہر کوئی عذر نہیں بچا. اب میں ایک چیز آپ کی جو ہے تھوڑا سا میں ایک چیز چلانا چاہتا ہوں, اور وہ ذرا سا لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے. کسرا ٹھیک والی ہے بھائی, بات بول کے, کسرا والی بات بول کے ہو گئی ساری باتیں. اب جو ہے آپ کے سامنے کہاں باتیں ہوئی؟ ایک منٹ بھائی, تو ذرا سا یہ رک جائیے, خاموش رہیے گا. ٹھیک ہے, ذرا میں یہ آڈیو چلا رہا ہوں ایک, اور آپ ذرا عامر بھائی کنفرم کر کے بتائیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ جی رہی ہے. جی جی ایک منٹ ایکو ہو رہی ہے. ایک منٹ. کی تیاریاں کرنی ہے, اور ان کے چینلز پہ ابھی دیکھو پچھلی دفعہ گیا تو چھوٹے کرکٹ مار پہ وہ تو سارا ڈائریکٹ منع کر دیا, سمیر کرنے لگ گیا تھا. اب ان کو چینل پہ جا کے دھونا ہے. بیچ میں نے کام تھوڑا کم کر دیا تھا جانے کا, یہ دوبارہ چالو کرنا ہے. اور ہاں نہیں تو ڈائریکٹ جڑ پہ وار کرنی ہے. بولیں, ہلو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. تو اس والی آڈیو میں جی ابھی میوٹ کر دیں. جی وہ والی
तो पूरी वीडियो चल जाती। कौन सा मैं कॉपीराइट भेज? रुकिए रुकिए रुकिए, यानी एक मिनट, यानी ये हजरत चैंपियन जी। अच्छा, फिर इको हो रही है हजरत। अच्छा जी, ये कुछ मसला हो रहा है क्या? हजरत ऐसे करें कि ये ऑडियो अगर है तो आप मुझे भेज दें। अरे वीडियो चल जाएगी जनाब, वीडियो चल जाएगी। कहाँ कौन स्ट्राइक भेज रहा है? रुकिए रुकिए, मैं आपको आमिर भाई आपको मैं ऑडियो भेज रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जी जी मुझे भेज दें। चलिए तो उन्हें भेजे हैं, तब तक बताएं जरा ये कसरा के वो लोगों को ये तक नहीं पता कि ये लोग हैं कौन। कसरा और कसरा वहाँ डालते हैं, कसरा पे करते हैं। कसरा, ये कसरा भी बड़ा अच्छा है, कसरा भी करते हैं। जी जी, इसीलिए बोलते ना कॉकरोच मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। कसरा है कि किसरा है, इस पे करते हैं बात। कसरा। जी मेरे पास आ गई है, 1 मिनट मुझे दीजिए, लोड हो रही है। लोड हो गई तो मैं उसको फिर, ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अब सुना दीजिएगा, पहले तो बता दो कसरा के लोगों को ये तक नहीं पता कि ये लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं। वहां जाके ये 3 शर्तें रखना, होर्मुजान को पता है ना, कोर्स क्रोमोजन का हिस्सा नहीं है। होर्मुजान को ये तो पता है ना कि किसरा के लोग दुश्मन है मुसलमानों के, या ये नहीं पता था? नहीं, वो तो हर काफिर मुसलमान का दुश्मन है ना। आप जरा पेश करो 4:101। नहीं 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 नहीं, हर अगर आपने ये, पेश करो ना। अगर हुर्मुजान ने ये कह दिया कि ये, और जो मैंने आपका हवाला दिया उसमें ये भी है कि हुर्मुजान ये कह रहा है कि हम पहले तुम पर गालिब आ जाया करते थे, हम पहले तुम पर गालिब आ जाया करते थे। हम नहीं मानते, तारीखी वाले ना आप मानते, फिर हम क्या मानेंगे? मैं तो ऑलरेडी पिछले हफ्ते कह चुका था, इसलिए बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तारीखी बातें तारीखी हवालों से ही साबित की जाएंगी। जी भाई, ले हजरत, ऑडियो रेडी है। आमिर भाई, ऑडियो सुनेगा ना वो पूरी वीडियो भी सोचेगा कि आखिर क्या बात हुई थी और क्या बात हो रही है उस हिसाब से। जी 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 आमिर भाई, जी 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 मैं ऑडियो प्ले करूंगा। जिंदाबाद है नहीं, जिंदा हो। चलती फिरती लात हो मिर्जा साहब, आज के बाद तो रात के बाद आतिफ रैयान भाई, आतिफ रैयान भाई, क्या करते क्या हो मियां? आज रात के बाद आपने सोचना मैं जिंदा क्यों हूँ? वैसे मैं एक काम की बात बताऊं आपको। बोलिए, आपकी कोई बात काम की भी होगी? वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे बोलिए बोलिए। आप लोगों के काम की बात है भाई। मैंने ना, अरे आपके पास अपने काम की नहीं होती ना पंखे। ओहो, बोलिए बोलिए बोलिए, पंखे का नाम है, बोलिए। हाँ, मैंने पंखे अभी से रस्सी डाल दी है, और ये वो डिस्कशन खत्म होने के बाद ही आगे से मैं कभी नजर नहीं आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जीना इस दुनिया में, नहीं जीना इस दुनिया में। आज मिर्जा साहब मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बोल दे जनाब, बोल दे। आज रात जब आप डिबेट से फारिग होएंगे और निकलेंगे तो जाहिर सी बात है 2-3 घंटा बंदा बैठा रहता है रेगुलर फोन के सामने, लैपटॉप के सामने, तो पैखाना पेशाब उसका रोका रहता है उसने। तो जब आप पेशाब करने जाओगे तो तब आपने रो रो के बात बोलनी है कि स्ट्रीम में जाके कुछ इस तरह से जलील हुआ गालिब, आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल कर। वाह वाह वाह, क्या क्या बात, क्या बात। अरे मिर्जा साहब, आपको वो कौन सा कीड़ा था जो काट के मुफ्ती साहब को चैनल चैलेंज देने के लिए चले ना? देखिए, अगर मैं डाउन नहीं पड़ा तो क्या करूं? डाउन नहीं पड़ा अगर तो क्या करूं? पंखा फंदे के साथ भिजवा दूं आपके घर। इतना काफी है हजरत, ये आगे भी चलाना है? एक मिनट पूरा कर ले। चले मैं कर लेता। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मिर्जा साहब, कष्ट ना उठाएं आप। बल्कि आप अभी से एक नोट लिख दीजिए यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में कि भैया पंखे का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, रस्सी का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, इसका दोस्त किसी पे नहीं हो जाएगा। हाँ चले जी, ये जो बात बोले भाई इसमें वो हमारी बात है। हमने पंखे का इंतजाम कर रखा है, रस्सी का इंतजाम कर रखा है। अगर हम लड़के मिले तो इसमें मुफ्ती साहब को कोई हाथ नहीं होगा। अब ठीक है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, शुक्रिया आपका। हाँ, ये बहुत नोट जरूरी था। अब मिर्जा गालिब साहब, अब आपने पंखे और रस्सी का इंतजाम किया हुआ है, पता चला अब आप जाके वहां लटक गए और आपने कहा कि नहीं जी ये मुफ्ती यासिर का कसूर है, तो भाई अब हमारी स्ट्रीम में आपने कह दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं। कहाँ चले गए भाई? भाग गए? ओहो, अरे अत्तकिया इन गिरगिटिया, ये पहले ही कह दिया था कि भागना नहीं है, ये तो भाग गए। भाई हमने नहीं निकाला, हमने नहीं निकाला, ये खुद गए। मैं स्क्रीन शेयर कर ये देता तो हूँ, भाग गए भाई। लो, ये खुद आ जाए तो अलग। हाँ
یہ تو کمال ہی ہو گیا. مطلب یہ کہ ایک بندہ آیا اور آ کے بھاگ بھی گیا, اور یہ شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں ذرا, یہ کوئی بھی نہیں ہے, جگہ ہے, یہ نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو. جی جی مفتی عبداللہ منہاج صاحب, کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ, ماشاء اللہ حضرت مبارک ہوں. اور یہ تو صاحب چلے گئے, بات پوری نہیں ہوئی. یہاں ہماری بات پوری ہوئی, وہاں چلے گئے نکل کے. یہ تو ان کو بھاگنا تھا, یہ ان کی پرانی عادت ہے. وہ اس سے پہلے جب میرے پاس آئے بھاگے ہیں. جی جی جی. تو یہ تو ہمیشہ کا ان کا وتیرہ ہے, مجھے معلوم تھا, اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ اگر شروع میں جائیں گے نا, آج کی ڈیبیٹ کے شروع میں نے اسے کہا تھا بھاگنا نہیں ہے کبھی, آپ بھاگ جاؤ. کہنے گا نہیں میں بھاگوں گا نہیں. اور پھر وہاں کہتے ہیں جی میں نے فلانا کر دیا, میں نے اس کو کہا, مجھے لیتے نہیں ہیں. ابھی بھی 2 بندوں کی جگہ. چلے جی, آ گئے ہیں جی, آ گئے. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ صلوات سننے کے بعد تو آئیں گے. میں ان کو لینے لگا ہوں. وہ اصل میں حضرت وہ جو بھائی نے, ہمارے عاطف بھائی وہاں گئے, بات رکھی تھی, تو وہ میرے خیال سے شاید وہ پورا کرنے گئے تھے. جی اچھا. جی بھائی مرزا غالب صاحب. جی ہاں, ذرا بتا دیں جناب, کسرا کے لوگوں پہ رسی وسی تیار ہے, رسی وسی تیار ہو گئی یا نہیں؟ وہ تو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی نا. تو بس اب پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا. اب پبلک کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. اب پبلک کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. آخر میں ڈسکلیمر کے طور پر صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا, اسلام کی جتنی بھی اقدامی جنگیں ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کو اپنے خالق کے جاننے کا حق نہیں ہے, بنیادی حق نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی مجوسیوں نے اپنی عوام کو مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ آگ کی پرستش کریں, وہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں. یہ اگر مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ, جتنی بھی جنگیں کی ہیں فارس کے خلاف, وہ اسی لیے کی ہیں کہ ساری کی ساری اقدامی ہے, کوئی بھی دفاعی نہیں ہے. اگر ایسا ہے, اول تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حملے شروع ہو گئے تھے فارس کی طرف سے, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں خالی اقدامی ہے, تب بھی ان کے ہیومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن تھا. آپ کو اگر ثابت کرنا ہے تو ہیومن رائٹ کو آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پیراڈائم غلط ثابت کرنا پڑے گا, اور پیراڈائم کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو آنٹولوجی, ایپسٹیمولوجی اور اسلامک مورالٹی کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. بھائی صاحب میں نے آپ کے ارد گرد اتنا جال بن دیا ہے کہ اچھل کر نکلنا چاہو نا تب بھی نہیں نکل سکتے. مجھے بس اتنا بتائیں کہ یہ کسرہ والی حرکت اگر مسلم ملکوں کے ساتھ کی جائے تو درست رہے گی؟ غالب بھائی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے, آپ نے جتنے دلائل دیے, آپ ہرمجان پٹ کے رہ گئے. میں کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم لوگ کے مسلمان کون ہیں, ہے نا, یہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں کہ بھائی تم لوگ کون ہو, کیوں لڑنے آئے ہو, کیا مسئلہ ہے, ان کو یہ تک نہیں پتا. وہاں جا کے زبردستی 3 شرطیں تھوپنا یہ درست تھا؟ یہ فورس نہیں تھا. اگر یہ بات ہے تو ہرمزان گرفتار ہو کر کیسے آیا؟ اسی حدیث میں ان کا کمانڈر کیسے آیا؟ اس کا مطلب پہلے سے جنگیں چل رہی تھی بھائی. یہ والا مسئلہ تھا. ایک منٹ, ہرمزان ان کا کمانڈر تھا فارس کی طرف سے. فارس کی طرف سے کمانڈر تھا, کچھ پتا بھی ہے؟ وہاں 3 ملکوں کے نام آ رہے ہیں. کسرا کمانڈر تھا ہرمزان, فارس کی طرف سے ہرمزان ان کا کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے وہاں تک؟ کسرا کا کمانڈر تھا ہرمزان. کون تھا بچہ بتاؤ؟ پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے. میں نے بتایا نا ایک دم ڈنکی کی چوٹ, مجھے تو نہیں پتا کون تھا, لیکن آپ ڈنکی کی چوٹ بول رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ ان کا وہ کمانڈر تھا, اور آلریڈی وہ, ہاں بھیا, ملک فارس کا وہ کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے؟ پوچھ رہا ہوں یار عامر بھائی, حضرت یہ ٹائم ضائع کریں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. پبلک پہ چھوڑ دو نا یار, گرگٹ اپنا, سوری مرزا غالب, پبلک پہ چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں, پبلک پہ چھوڑ دو بھائی. میں تو ویسے ہی بولتا پبلک کو یہی پتا نہیں ہے کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلو چھوڑو, اب آپ آگے ہو حدیثیں لے کر, آپ کو یہ نہیں پتا کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے, آج آپ صبح جو ہے اخبار میں خبر چھپے گی یا نہیں؟ اب وہ تو آپ کے سپورٹرز بتائیں گے نا. ٹھیک ہے, ہم اپنے سپورٹر سے پوچھ لیں گے. جس حساب سے ہمارے ادھر آتے ہیں کبوتر بازی کرنے, تو میں تو مزے لینے میں اول ہوں. بالکل بالکل.
اچھا ہاں وہ ظاہر سی بات ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں, آپ یہ غالب صاحب جو آئے تھے وہ یہ آئے تھے اس نیت سے آئے تھے کہ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں گے. تو میرے بھائی مؤمنین, فیک آئی ڈی والے نہیں, ٹنی نہیں, مؤمنین, یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ یہیں سے شروع کرتے ہیں, یہیں پر جو بیٹھے موجود ہیں, کیوں بھائی عامر بھائی, کیوں بھائی مفتی عبداللہ صاحب, یہیں سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ وہی گھر کے لوگوں سے شروع کر دیتے ہو جناب آپ بھی. بالکل بھائی, کامنٹ میں بھی چلے گا, کامنٹ میں بھی. آپ جو مرزا غالب 2000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو گھوم بڑے پھر بڑے کے 100 چیمپئن ہیں 150 ان لوگ کو لے کمنٹ آئیں, کرتے ہیں. جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں ان کو لے دیکھیں آئیں. بھائی, دیکھیں بھائی شروع ہو گیا نیچے 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 کامنٹ آنے شروع ہو گئے کہ الحمدللہ مضبوط ہوا, الحمدللہ مضبوط ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں مضبوط ہوا, یہ آپ کی کہہ رہے ہیں بھاشا میں, ایمان مضبوط آپ ہوا. کی بھاشا میں بھی, آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے, او بھیا آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے مضبوط ہوا, یہ بھی لکھا ہے مضبوط. اچھا ہاں تو وہی بولا ہوں نا, ان کا تو ویسے ہی مضبوط ہونا ہے. تو بھیا ان کا ایمان, انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جن کا ایمان مضبوط ہے انہی کا ایمان کو تو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے آپ, اور کہ ہندوؤں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے. سب کا نہیں ہوگا, کچھ تو پوری جماعت ہوتی ہے صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک, یہ 3 چیز جانتی ہے. اصل میں سمجھ گیا کہ آپ ہندوؤں کا ایمان جو ہے بھرشٹ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو ہندو حضرات آپ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں نا, ان کا ایمان بھرشٹ ہو گیا آج. چلے کوئی نہیں, دیکھیں وہ تو کچھ لوگ دیکھیں گے تسلی سے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے دونوں کلپ جوائن کر کے مرزا غالب بڑی اچھی بات رہی, بڑی اچھی بات رہی. ایک منٹ مرزا میں کوکر گھستا ہوں تمہارے سراغ میں گھستا ہوں, رکو. دیکھو مرزا غالب اب ڈیبیٹ ہو گئی مکمل, ڈیبیٹ مکمل ہو چکی. ہاں مرزا غالب ڈیبیٹ ہو چکی. میں یہ کہتا ہوں میں تمہاری جوڑ کے اور پھر چلاؤں گا. چپ شور نہیں نہ ڈالنا بیچ میں, ڈیبیٹ ہو گئی, جتنا موقع ملنا تھا. وہ حضرت تھے, وہ بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں, طریقے سے بات کرنی ہے, بہانہ نہیں بن سکے گا نا, بات ہو چکی ہوئی ہے. مرزا غالب میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں, مگر نیکسٹ ٹائم جب اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرو, اس میں خطرہ بھی بہت ہوتا ہے. آج پبلک نے دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں عامر بھائی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, اور یہ ایک ہماری بحیثیت مومن کے جو ہماری اخلاقیات ہیں نا, وہ یہ ہیں کہ یہ ہمارے چینل پر آئے, انہوں نے ہمیں چیلنج دیا کہ جی میں چیلنج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو درخت پر وار کرتا ہوں, جڑ پر وار کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. میں اپنے آپ کو اس حیثیت کا نہیں سمجھتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے 2 اسٹریمیں کی, کہہ رہے میں تو ایمان کمزور کر دوں گا, میں تو یوں کر دوں گا, پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, بڑے بڑے دعوے کیے. ہماری طرف سے ایک بات نہیں ہوئی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ کریں گے. ہم نے کہا کہ بھیا آپ روایت پیش کریں گے, اگر ہمیں پتا ہوگا ہم جواب دے دیں گے, نہیں پتا ہوگا ہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے. یہ ہمارا تواضع کا معیار ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. آپ نے تواضع اختیار نہیں کی مرزا غالب, یہ بڑے بڑے دعوے آپ کے سامنے آ کر پڑ گئے. آپ کے اپنے لوگ جو آپ کو نمبر 3 کہتے ہیں کہ آپ اس بیٹنگ لائن کے تیسرے آرڈر کے بیٹسمین ہو, تو دیکھو جی کیا دھجیاں اڑی ہیں. چلیں جی الحمدللہ. چلیں مرزا غالب اور کتنا کرنا ہے یار.